السلام علیکم جی، کیا حال چال ہیں آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ ناول بخت بائی مہر النساء شاہ میر کی یہ سیکنڈ ایپیسوڈ ہے۔ یہ منظر ایک چھوٹے سے محلے کا تھا جہاں ایک 2 منزلہ گھر کے باہر کئی لوگ کھڑے چلا رہے تھے، نکالو اس کو گھر سے باہر، ارے نہ جانے کس کا بچہ اٹھا کے لے آئی ہے، شریفوں کا محلہ ہے یہ، ایسی ویسی عورتوں کی کوئی جگہ نہیں ہے یہاں، نہ جانے کس کا گندا خون اٹھا کے لے آئی ہے، اور بیٹا بھی بنا لیا، ارے میں تو کہتی ہوں اس بچے کو ہی کہیں پھینکاؤ، خسکم جہاں پاک۔ پھانت پھانت کی بولیاں تھیں جو اس وقت اس کے کانوں میں پڑ رہی تھیں۔ وہ اس وقت ایک نوزائیدہ بچے کو سلانے کی کوشش کر رہی تھی جب اپنے گھر کے باہر سے آتے شور نے اس کا سکون غارت کیا تھا۔ اس نے دوپٹہ اچھے سے اوڑھا، بچے کو کاٹ سے اٹھایا اور دروازہ کھول کے باہر نکل گئی۔ وہ ایک اونچے لمبے قد، سیاہ آنکھوں اور خوبصورت چہرے والی عورت تھی۔ ہاں بھائی، اب بتاؤ کس کس کو کیا کیا تکلیف ہے؟ زیادہ وقت نہیں ہے میرے پاس، بچہ رو رہا ہے میرا، وہ جیسے کوفت سے بولی تھی۔ ارے کون سا بچہ؟ کہاں کا بچہ؟ تمہارا تو شوہر مر چکے اور تم تو بانجھ ہو، یہ بچہ کہاں سے اٹھا کے لے آئی ہو؟ اور کس کا خون ہے؟ ایک موٹی سی عورت گلا پھاڑ کے چلائی تھی۔ اچھا بس یہی مسئلہ ہے یا کوئی اور بھی تکلیف ہے کسی کو؟ وہ عورت اب پرسکون تھی۔ اب کی بار ایک آدمی کی آواز اس کے کانوں میں پڑی تھی۔ ارے نہ خاندان کا کوئی عطا پتہ، نہ یہ پتہ ہے کہ یہ بچہ ہلالی بھی ہے کہ نہیں، ایسے کیسے ہم اس کو اس محلے میں رہنے دیں؟ بس یا کچھ اور بھی پوچھنا ہے؟ اس عورت نے مجمع کی جانب نظر دوڑاتے ہوئے سوال کیا تھا۔ پہلی بات، میرا شوہر جیے یا مرے تم لوگوں کا اس سے کوئی واسطہ نہیں۔ دوسرا، یہ بچہ میں جہاں سے بھی لاؤں تم لوگوں کو بتانے کی پابند نہیں ہوں۔ کس کا خون ہے اس بات کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہے، اور جس کو اس بچے کا خاندان جانے وہ یہ جان لے کہ یہ میرا بیٹا ہے، نفیسہ حیات کا بیٹا، عمر حیات۔ آج سے اس کا یہی خاندان ہے، اس کی یہی پہچان ہے۔ اور ایک اور بات، یہ محلہ تمہارے باپ کا نہیں ہے جو مجھے یہاں سے نکال سکو، یہ گھر میرے باپ کا ہے، میرا جو دل کرے گا اس میں وہ کروں گی، جس کو رکھنا ہوگا اس کو رکھوں گی۔ آج کے بعد اگر کسی نے میرے بیٹے کی طرف انگلی بھی اٹھائی میں ہاتھ کاٹ دوں گی اس کا۔ چلو اب سب دفعہ ہوتے نظر آؤ مجھے، میرے بچے کی نیند خراب کر دی۔ وہ بے حد پرسکون لہجے میں بولتی واپس جانے کو مڑی تھی۔ نفیسہ ہم پولیس کو بلا لیں گے، ایک آدمی نے دھمکی دی تھی۔ آہستہ بولو، میرا بیٹا بھی بہت چھوٹا ہے، اور رہی بات پولیس کی تو شاید تم بھول رہے ہو کہ میں کوئی عام عورت نہیں ہوں، میں بیرسٹر نفیسہ حیات ہوں۔ وہ ایک ایک لفظ پہ زور دیتی بولی تھی۔ اور قانون کو تم سب سے بہتر جانتی ہو، بلاؤ پولیس کو۔ تم سب جو یہاں کھڑے ہو اس وقت ایک ایک پہ اتنے کیس کروں گی، تمہاری نسلیں بھی پیشیاں بھگتیں گی۔ میرا دیور اس وقت پولیس میں ایس پی ہے، اس حساب سے پولیس میں میرے اتنے جانے والے ہیں جتنے اس محلے میں لوگ ہیں۔ ایک اور بات، اگر پولیس آئی تو مجھے ساتھ لے جائے یا نہیں، آدھا محلہ ضرور جیل جائے گا۔ یہ عورت منہ سے الفاظ نہیں لوگوں کی اوقات نکالتی تھی۔ شاید ہی کبھی تم لوگوں نے ایسی روبدار، ایسی معتبر عورت دیکھی ہو۔ حیدر صاحب، آپ نے جو گلی کے نکڑ پہ دکان کھولی ہے نا، وہ قبضے کی زمین ہے، اس بات کا ثبوت ہے میرے پاس، آپ کو تو غیر قانونی طور پہ قبضے کے کیس میں ڈالوں گی۔ اور نجمہ بیگم اب کی بس موٹی عورت کی طرف اشارہ کر کے بولی تھی، تم نے جو اپنے بیٹے کی موت کے بعد اپنی بہو کے اوپر تیزاب پھینک کے اس کو مارنے کی کوشش کی تھی، اس کے لیے تمہاری بہو کو 2 منٹ میں تھانے لے جا کے تم پہ اقدام قتل کرواؤں گی۔ اور عشرت بیگم، تمہارے بیٹے پہ جو ریپ کیس ہے نا، اس کو دوبارہ شروع کروانا میرے لیے کوئی مشکل بات نہیں۔ وہ جیسے سوچ کے محظوظ ہو رہی تھیں۔ کسی اور کو کی تکلیف ہے یا جاؤں؟ وہ جیسے بہت جلدی میں تھی۔ مجمع کو تو گویا سانپ سونگ گیا تھا۔ تب ایک لڑکا آگے آیا جو کہ حیدر صاحب کا بیٹا تھا۔ ارے نہیں وکیل میڈم، یہ تو بہت بھلائی کا کام ہے، ہم سب کو غلط فہمی ہو گئی تھی بس۔ آپ تو ماشاءاللہ بہت نیک کام کر رہی ہیں، کسی بے سہارا کو سہارا دے رہی ہیں، اللہ آپ کو اجر دے اور آپ کی بیٹی کو لمبی عمر دے۔ رہی بات خاندان کی تو ظاہر ہے آپ لے کے آئی ہیں تو کسی اچھے خاندان کا ہی ہوگا یہ بچہ، آپ جا کر آرام کریں، میں ان سب کو دیکھ لوں گا۔ وہ لڑکا چاپلوسی کی حدوں کو پار کرتا ہوا بولا تھا۔ نفیسہ حیات ایک ملامت بھری نظر سب لوگوں پہ ڈالی اور گیٹ کھول کے اندر چلی گئیں۔ مجمع آہستہ آہستہ چھٹنے لگا تھا۔ نفیسہ حیات کا جھوٹا اعمال نامہ لے کے آنے والے اپنا اصلی چہرہ چھپاتے پھر رہے تھے۔ حالے جب اوپر آئی تو مہر ماں اس کا رات کے فنکشن کا جوڑا استری کر رہی تھی۔ اس نے بلند آواز میں سلام کیا تھا لیکن جواب نہیں ملا۔ حالے کو دیکھ کے آج وہ مسکرائی بھی نہیں تھی، لیکن حالے نے غور نہیں کیا، وہ کسی الگ ہی جہان میں پہنچی ہوئی تھی۔ وہ گنگناتی ہوئی فریش ہونے جا رہی تھی جب اپنے عقب سے آتی مہر ماں کی آواز پہ ٹھٹکی تھی۔ مدت کی مائیوں کی رات تم کہاں تھی؟ اوف، ان کو کیسے پتہ چلا؟ حالے کو کوفت ہوئی تھی۔ جھوٹ بولنا فضول تھا کیونکہ وہ جانتی تھی مہر سوال تب کرتی ہے جب وہ سب جانتی ہو۔ آپ جانتی تو ہیں، اس نے بات گھمائی تھی۔ ذرا دیکھوں تو ان کو کیا پتہ ہے۔ حالے بکو مت، سچ سچ سب بتاؤ۔ وہ غصے میں تھی۔ ایک دوست کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، وہیں گئی تھی۔ لفظوں کی یہ ہیر پھیر اس کی زندگی میں کون سا طوفان لائے گی، وہ بھی اس بات سے بے خبر تھی۔ کون سا دوست؟ اس نے چپتی ہوئی لہجے میں پوچھا تھا۔
ہے ایک آپ نہیں جانتی، اس نے تھوک نکلا تھا۔ آپ نہیں جانتی، انسٹاگرام پہ دوستی ہوئی تھی ہماری۔ واہ حال سلطان واہ، اب سلطان فیملی کی لڑکیاں انسٹاگرام کے دوستوں کے لیے رات کو 3 بجے سڑکوں پہ آوارہ گردی کریں گی۔ تف ہے تم پہ حالے۔ اس نے دونوں ہاتھ اوپر اٹھا لیے تھے، گویا کسی نادیدہ ہستی کو شاباش دی ہو۔ آپ ہی پلیز، میں کوئی آوارہ گردی نہیں کر رہی تھی، اس کو چوٹ لگی تھی، میں بس اس کو دیکھنے ہسپتال گئی تھی اور کچھ نہیں، آپ میرا یقین کریں۔ حالے روحانسی ہو گئی تھی، وہ جھوٹ نہیں بولنا چاہتی تھی لیکن سچ بول کے قیامت بھی نہیں لانا چاہتی تھی۔ وہ جانتی تھی اگر اس نے سچ بتایا تو مہرماں طوفان کھڑا کر دے گی، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ ایک ذرا سا جھوٹ کون سی آندھی لے کے آئے گا۔ حالے جو بھی ہو، یہ غلط تھا، بہت غلط۔ شہر کے حالات کا نہیں پتہ تمہیں جو تم اکیلی نکل پڑی تھی؟ کیا ہوتا اگر وہ لڑکا مر جاتا، اس کو کچھ ہو جاتا، یا اگر وہاں پولیس آ جاتی؟ میرے خدایا، مجھے تو سوچ سوچ کے ہول اٹھ رہے ہیں۔ مہر کا بس نہیں چلتا تھا حالے کو کھینچ کے 2 تھپڑ دے مارے۔ آپ ہی میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں آئندہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، میں کبھی ایسی کوئی غلطی نہیں کروں گی، بلکہ میں اس لڑکے سے دوستی بھی ختم کر دوں گی۔ بس اب آپ یہ بات یہاں ختم کر دیں پلیز۔ حالے نے گویا منت کی تھی۔ کون سے اسپتال میں ہے وہ؟ مہر نے ٹھہری ہوئی لہجے میں پوچھا تھا۔ جناح ہسپتال، حالے مدھم آواز میں بولی تھی۔ اس لڑکے سے دوستی ختم کرو اور آئندہ ہم اس بارے میں بات نہیں کریں گے۔ اگلے 1 مہینے تک تم کہیں بھی اکیلی نہیں جاؤ گی، میں ساتھ جاؤں گی۔ اس نے فیصلہ سنایا تھا۔ جیسا آپ کہیں، لیکن 1 مہینہ بہت زیادہ ہے یار، پلیز رحم کریں۔ 2 مہینے، وہ سرد آواز میں بولی تھی۔ اچھا جیسا آپ کہیں گی وہی ہوگا، مان گئی میں، اب بس کر دیں۔ سارے ہٹلر کے جانشین میرے ہی گھر میں پیدا ہونے تھے، وہ بڑبڑائی تھی۔ میں سن رہی ہوں حالے، اب 3 مہینے۔ حالے نے بے بسی سے اپنی بڑی بہن کو دیکھا تھا اور اس سے پہلے کہ اس کی سزا سال تک پہنچتی، اس نے وہاں سے بھاگ جانے میں عافیت سمجھی۔ اس کا سارا موڈ برباد ہو چکا تھا، لیکن سفیر کا خیال آتے ہی وہ پھر سے کھل اٹھی تھی۔ وہ دونوں ایک ہیں، اسے اور کیا چاہیے تھا؟ مدت کی بارات کا فنکشن شہر کے ایک بہت بڑے ہال میں تھا۔ حالے نے آف وائٹ پیروں تک آتی گھیردار فراک کے ساتھ ریڈ دوپٹہ لیا ہوا تھا۔ بال ڈھیلے جوڑے میں باندھ رکھے تھے، جس سے نکلتی بالوں کی کئی لٹیں اس کے چہرے پہ جھول رہی تھیں۔ گلے میں گلو بند اور کانوں میں بڑے بڑے آویزے پہنے وہ بہت پیاری لگ رہی تھی، اور آج تو چہرے پہ ایک الگ ہی نکھار سا تھا، سفیر کی محبت کا نکھار۔ سفیر نے سفید شلوار قمیض کے ساتھ بلیک کوٹ پہن رکھا تھا۔ اس کی بھوری آنکھوں میں آج ایک الگ ہی چمک تھی، مسکراہٹ اس کے ہونٹوں سے جدا نہیں ہوتی تھی۔ مہرماں نے ریڈ کامدار جوڑے کے ساتھ وائٹ دوپٹہ اوڑھ رکھا تھا۔ بال آج بھی کھلے تھے، لیکن آج اس کا موڈ ذرا خراب تھا۔ وہ بے دلی سے بیٹھی یہاں وہاں موجود لوگوں کو دیکھ رہی تھی۔ حالے سٹیج پہ مدت کے ساتھ بیٹھی تھی اور سفیر کو کئی کاروباری لوگ گھیرے ہوئے تھے۔ ہارون اور حسن آج نہیں آئے تھے۔ ہارون صبح تک تو آنے کو تیار تھا، لیکن تھوڑی دیر پہلے اس نے مہر کو کال کرنے پہ آنے سے منع کر دیا تھا۔ حسن دادا کے ساتھ رکا تھا۔ فروا بیگم اور حسینہ بیگم کو خاندان میں ایک شادی پہ جانا تھا۔ مہر بری طرح بور ہو رہی تھی۔ جب اس نے سفیر کو اپنی جانب آتا دیکھا، وہ سانس روکے اسی کو دیکھے جا رہی تھی۔ کوئی اتنا پیارا کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی کیسے آپ کی اجازت کے بغیر آپ کے دل کا مالک بن سکتا ہے؟ اس کو دیکھ کے کیوں دل بے اختیار ہو جاتا تھا؟ کیوں اس کے مخاطب نہ کرنے پہ دل اداس ہو جاتا ہے؟ یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ اکیلی بور ہو جاؤ گی؟ سفیر کی آواز اس کو حواسوں میں لائی تھی۔ میں سب کے ساتھ بیٹھ کر بھی بور ہو رہی ہوتی ہوں، اس لیے یہاں آ گئی، وہ نارمل لہجے میں بولی تھی۔ سفیر اب اس کے سامنے والی کرسی پہ بیٹھ چکا تھا۔ اچھا، سب کے ساتھ بیٹھ کے بھلا کون بور ہوتا ہے؟ اس نے استفسار کیا تھا۔ انسان کو خوش ہونے کے لیے ہجوم کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اگر اس کا دل خوش ہے تو وہ ایک ویران جنگل یا پھر اکیلے کمرے میں بھی خوش ہو سکتا ہے، اور اگر اس کا دل اداس ہو تو یہ محفلیں، یہ رونقیں، یہ لوگ، یہ سب کچھ بیکار ہے۔ مہر ٹیبل کے کونے کو ناخن سے کھرچتے ہوئے جذبات سے آری لہجے میں بولی تھی۔ اچھا، مجھے تو ایسا نہیں لگتا۔ وہ اسٹیج پہ بیٹھی حالے کو دیکھتا بول رہا تھا۔ مجھے لگتا ہے آپ کے پاس ایک ایسا شخص ضرور ہوتا ہے جو آپ کو تب سن سکتا ہے جب آپ کا دل بوجھل ہو۔ اسے وہ وقت یاد آیا جب ایک حادثے میں اس کے بچپن کی دوست کی موت ہو گئی تھی اور حالے نے اس کو سنا تھا۔ ان دونوں کی بچپن کی شرارتیں، جوانی کے قصے، اس نے باقی لوگوں کی طرح اس کو صبر کی تلقین کرنے کی بجائے اس کا دل ہلکا کیا تھا۔ آپ کو تب موٹیویٹ کرے جب ساری دنیا آپ کو یہ کہہ رہی ہو کہ یہ کام آپ سے نہیں ہوگا۔ اسے یاد آیا کس طرح حالے نے اس کی اسلام آباد میں کمپنی کی نئی برانچ کھولنے پہ اس کی حوصلہ افزائی کی تھی، نہ کہ باقی لوگوں کی طرح اس کے حوصلے پست کیے تھے۔ جب آپ کا ڈارک فیس چل رہا ہو تب آپ کو صحیح مشورے دے جس سے آپ بغیر جھجکے کوئی بھی بات کہیں۔ اسے یاد آیا جب کمپنی کو سفیر کی ایک ڈیل کی وجہ سے نقصان ہوا تھا اور وہ ڈپریس ہو کے گھر بیٹھ چکا تھا، تب کس طرح حالے اس کو نہ صرف ڈاکٹر کے پاس لے گئی بلکہ کسی کو یہ بات پتہ بھی نہیں چلنے دی کہ سفیر ذہنی طور پہ ڈسٹرب ہے، اور اس نے حالے سے کھل کے بات بھی کی تھی کہ وہ کوئی بھی ڈیل کرتے ڈرتا ہے۔ حالے نے اس کو ٹوکا نہیں تھا۔ ایسا انسان جو آپ کو خوشی دے، جس کی محبت بے لوث ہو، وہ شخص آپ کے دل کا موسم بھی اچھا کر سکتا ہے اور آپ کی تنہائی کا ساتھی بھی بن سکتا ہے۔ ہجوم واقعی آپ کو خوش نہیں کر سکتا، لیکن ہجوم میں بیٹھا وہ ایک شخص کر سکتا ہے۔
اس کی بات ختم ہو گئی تھی مگر وہ اب بھی حالے کو ہی دیکھ رہا تھا۔ مہر جیسے کسی ٹرانس کسی کیفیت میں اس کی باتیں سن رہی تھی۔ وہ جو ہی چپ ہوا مہر اس ٹرانس سے نکلی تھی۔ کیا سب کے پاس ایسا شخص ہوتا ہے؟ مہر نے اس کو دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ نہیں، سب کے پاس نہیں ہوتا، صرف ان کے پاس ہوتا ہے جو خوش نصیب ہوں۔ وہ حالے کو دیکھ کے مسکراتے ہوئے بول رہا تھا۔ مہر اس کی نظروں کا ارتکاز نہیں دیکھ رہی تھی، وہ بس سفیر سلطان کو دیکھ رہی تھی، یا شاید وہ اس وقت کچھ اور دیکھنا نہیں چاہتی تھی۔ مطلب کوئی انسان آپ کو آپ کے ڈارک فیس سے نکال سکتا ہے، کوئی انسان آپ کو بولنے پہ مجبور کر سکتا ہے، یا آپ کی اداسی کو خوشی میں بدل سکتا ہے، یہ کہنا چاہتے ہیں آپ؟ بالکل نہیں، کوئی بھی انسان آپ کو آپ کے ڈارک فیس سے نہیں نکال سکتا جب تک آپ خود نہ چاہیں۔ وہ آپ کو راہ دکھا سکتا ہے، اس راہ میں مشل آپ نے خود جلانی ہوتی ہے۔ کوئی انسان آپ کو بولنے پہ مجبور نہیں کر سکتا جب تک آپ نہ چاہیں، اور یہ تو ہرگز نہیں ہو سکتا کہ کوئی آپ کو خوش کر دے، آپ کی اداسی کو کہیں دور پھینک کے ہنسا دے۔ آپ خوش تب ہوں گے جب آپ ہونا چاہیں گے۔ وہ آپ کے لیے کوشش کر سکتا ہے، اور ایسے لوگ انمول ہوتے ہیں جو آپ کے لیے کوشش کریں۔ وہ ہنوز حالے کو ہی دیکھ رہا تھا۔ اور جن کے پاس نہ ہو وہ لوگ کیا کریں؟ ایسا شخص ڈھونڈیں یا پھر اس انتظار میں بیٹھیں کہ ان کے لیے بھی ایسا شخص آئے گا؟ مہر نے سوال کیا تھا۔ ایک انسان میں اپنی خوشی ڈھونڈنا غلط ہے۔ آپ کے پاس ایسا شخص ہے تو خوش ہو جائیں، اور اگر نہیں ہے تو اداس رہنے، ماتم کرنے یا لوگوں سے توجہ کی بھیک مانگنے سے یا پھر انتظار کرنے سے آپ خوش نہیں ہوں گے۔ ایسی صورت میں خوشی کو اپنے اندر ڈھونڈیں، کوئی مشغلہ ڈھونڈیں، وہ کام کریں جس سے خوشی ملتی ہو، لیکن کام کا مثبت ہونا شرط ہے۔ کیا آپ کے پاس ایسا شخص ہے؟ مہر ماہ نے نہ جانے کی اس خیال کے تحت یہ سوال کیا تھا۔ اس نے حالے سے نظر نہیں ہٹائی تھی۔ اس لمحے اس کی نظر بھی سفیر پہ پڑی تھی۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ وہ منظر مکمل تھا۔ اس کو دیکھتے ہوئے سفیر نے سرگوشی نما آواز میں کہا تھا، ہاں مہرماں، میرے پاس وہ ہے، سفیر سلطان کے پاس وہ ہے۔ اس کی آواز میں سرشاری تھی۔ مہر نے اب بھی اس کی توجہ کا مرکز نہیں دیکھا یا دیکھ کے نظر انداز کیا تھا۔ مہر کے موبائل پہ چچی کی کال دے کے وہ سفیر کے پاس سے اٹھ کے ذرا دور گئی تھی۔ وہاں میوزک کا شور زیادہ تھا۔ جی چچی جان بولیں، وہ کال پک کرتے بولی تھی۔ سفیر کہاں ہے؟ تم اس کے ساتھ ہو نا؟ جی چچی، وہ یہیں بیٹھے ہیں۔ اور وہ تمہاری فتنہ بہن کہاں ہے؟ اسپیکر سے چچی کی آواز ابھری تھی۔ چچی، میری بہن کے بارے میں کچھ نہیں سنوں گی، پلیز، معذرت، بعد میں بات کریں۔ اس کی آواز تھکی تھکی سی تھی۔ چچی شاید کچھ کہہ رہی تھی لیکن مہر کال کاٹ چکی تھی۔ تم ٹھیک تو ہو نا مہر؟ اپنے عقب سے آتی سفیر کی فکر مند سی آواز پہ وہ اپنی جگہ سے اچھلی تھی۔ سوری یار، میں تمہیں ڈرانا نہیں چاہتا تھا، اب کہ وہ معذرت سے بولا تھا۔ نہیں، اٹس اوکے، میں ٹھیک ہوں، بس تھوڑا تھک گئی ہوں۔ چلو میں تمہیں گھر چھوڑ آتا ہوں، یا ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں؟ وہ ہنوز فکر مند تھا۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں، زحمت نہ کریں آپ، وہ اب ہلکے پھلکے لہجے میں بولی تھی۔ میں پریشان ہو گیا تھا یار۔ میرے لیے؟ وہ حیرت سے پوچھ رہی تھی۔ جی نہیں، وہ جو پیچھے ریڈ جوڑے والی لڑکی ہے نا، اس کے لیے۔ بیچاری نے کتنا ہیوی ڈریس کیری کیا ہوا ہے نا۔ اوف، میں آپ سے باتوں میں نہیں جیت سکتی، وہ ہار مانتی ہوئی بولی تھی۔ حالے کے پاس چلتے ہیں، وہ بہانہ بنا کے اسے ٹال گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ تینوں ایک ہی ٹیبل پہ بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ ویسے بچوں، میں سوچ رہی تھی بابا صحیح کہہ رہے تھے مدت کے بابا کے بارے میں، وہ کانٹے کے ساتھ سلاد کا ٹکڑا منہ میں رکھتے بولی تھی۔ کیا کہتے ہیں بابا؟ اس نے مسکرا کے پوچھا تھا۔ سفیر کی ذرا سی فکر پہ اس کی مسکراہٹ واپس آ چکی تھی۔ یہی کہ سارا پیسہ ڈرگس کی سپلائی سے آیا ہے۔ مہر کو پانی پیتے پیتے اچھو لگا تھا۔ خدا کا خوف کرو لڑکی، ہم ان کی بیٹی کی شادی میں آئی ہوئی ہیں، کسی نے سن لیا تو کیا ہوگا؟ مہر نے گویا اس کی عقل پہ ماتم کیا تھا۔ نہ تو ان کو یہ سب پہلے سوچنا چاہیے تھا نا، بندہ ایسے کام کرے ہی نہ کہ کسی کے سننے کا خوف ہو۔ اس پہ جیسے کوئی اثر ہی نہیں ہوا تھا۔ سفیر مسکرا کے اس کی ساری بات سن رہا تھا۔ وہ سفیر سے کترا رہی تھی لیکن اس پہ کچھ بھی ظاہر نہیں ہونے دینا چاہتی تھی۔ وہ مسکراہٹ دبائے اس کی ساری کارروائی دیکھ رہا تھا۔ تم یہ سب کیسے کہہ سکتی ہو حالے؟ کوئی ٹھوس ثبوت ہے تمہارے پاس؟ سفیر کے ڈائریکٹ اس کو مخاطب کرنے پہ وہ ذرا گڑبڑائی تھی لیکن اگلے ہی سیکنڈ خود کو کمپوز کر لیا تھا۔ کیٹرنگ سے لے کر ڈیکوریشن تک، ڈریسنگ سے لے کر جیولری تک، ہر چیز پہ پانی کی طرح پیسہ بہایا گیا ہے۔ مدت کے والد ایک کالج میں پرنسپل ہیں، زیادہ سے زیادہ کتنی پے ہوگی؟ 3 لاکھ، 4 لاکھ یا 5 لاکھ؟ 6 لاکھ کا تو کل مدت نے لہنگا پہنا تھا۔ چلو اگر اس سے بھی زیادہ ہوئی تب بھی ان کی تنخواہ میں یہ سب ہونا ناممکن ہے۔ سائیڈ بزنس ان کا کوئی ہے نہیں، اور بیٹے بھی دونوں بھی پڑھ رہے ہیں۔ پیسہ آیا کہاں سے؟ وہ مکمل جاسوس بنی پوچھ رہی تھی۔ سفیر نے باقاعدہ تالی بجا کے اس کو شاباش دی تھی۔ بھائی کمال ہے کزن، تم تو جاسوس نکلی پکے والی۔ کیا یہ انگلش پڑھ کے خود کو ضائع کر رہی ہو؟ یار تمہیں تو فورس جوائن کرنی چاہیے۔ ہے نا، میری بھی یہی وش ہے، لیکن امی جوتے ماریں گی۔ اس نے آخر میں جس انداز سے کہا تھا سفیر اپنا کہکا روک نہیں پایا تھا۔ حالے، ابھی اگر تمہارے منہ سے ایک لفظ بھی نکلا نا تو میں نے یہیں جوتا اتار لینا ہے، مہر ماتیش سے بولی تھی۔ اچھا بھائی چپ ہوں، وہ جل کے بولی تھی۔ ویسے یہ ہارون کیوں نہیں آیا؟ اس نے بات پلٹتی تھی۔ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں، مہر نے جواب دیا۔ سب سیٹ کر دوں گی اس کی طبیعت میں،
صبح ہونے دیں، ذرا کر لے آرام، اس نے جتنا کرنا ہے۔ اس کی اتنی ہمت، مجھے بتانا بھی گوارا نہیں کیا، دیکھ لوں گی اس کو، وہ جلتی ہوئی بول رہی تھی۔ تم نے تو کہا تھا ریڈ اور آف وائٹ کی تھیم ہے لڑکیوں کی، لیکن یہاں تو سب نے سلور اور ریڈ پہنا ہے، سفیر نے ذرا جیسے یاد آنے پہ پوچھا تھا۔ وہ اصل میں مجھے کلرز کے بارے میں زیادہ پتہ نہیں ہے، حالے کان کھجاتی شرمندہ سی بولی تھی۔ ابھی سفیر کوئی جواب دیتا کہ اس کو دادا کی کال موصول ہوئی تھی۔ اگلے 2 منٹ تک وہ دادا سے بات کرتا رہا، اور جیسے ہی کال ختم ہوئی اس نے حالے اور مہر کو اٹھنے کا کہا تھا۔ دادا جان نے کہا اب بس گھر پہنچو، ان سے اپنے پوتا اور پوتی کی جدائی برداشت نہیں ہو رہی اب، سفیر مسکراتے ہوئے بتا رہا تھا۔ جب اس نے مہر ماں کے چہرے کو تاریک ہوتے دیکھا، حالے نے بھی مہر کی طرف دیکھا تھا، اور اب ان دونوں کو صورتحال کی سنگینی کا احساس ہوا تھا۔ سفیر جی بھر کے شرمندہ ہوا تھا۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ان کو اپنی نواسی بھی یاد آ رہی ہے۔ اس نے اپنے حساب سے بات سنبھالنے کی کوشش کی تھی، لیکن مہر ماں کے چہرے کی زخمی مسکراہٹ اس کو مزید گلٹ میں مبتلا کر گئی تھی۔ جیسے میں جانتی نہیں ان کو، ہے نا، میں کار میں انتظار کر رہی ہوں، آپ دونوں آ جاؤ، اسی زخمی مسکراہٹ سے کہتی، لوگوں کے درمیان راستہ بناتی، تیز تیز چلتی خارجی دروازے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ دادا کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، حالے افسوس سے بولی تھی۔ کبھی کبھی وہ بہت روڈ ہو جاتے ہیں مہر کے ساتھ، یہ زیادتی ہے، ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جو کچھ ہوا اس میں مہر کا قصور نہیں تھا، اس کو کس گناہ کی سزا دے رہے ہیں دادا جان؟ سفیر بے بسی سے بولا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ اس نے دادا جان سے اس بارے میں بات نہیں کی تھی، وہ کافی بار اس بارے میں بات کر چکا تھا، لیکن دادا جان کا رویہ بہتر ہونے کی بجائے اور خراب ہو گیا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ مہر کو جھڑکتے تھے یا اس پہ غصہ ہوتے، وہ اس کو مخاطب ہی نہیں کرتے تھے۔ وہ اگر کھانا لاتی تو وہ چپ چاپ کھا لیتے، لیکن اگر وہی کھانا حالے لے جاتی تو دادا اس کے ساتھ گھنٹوں باتیں کرتے، اس کھانے کو ڈسکس کرتے۔ وہ ان کو دوا دیتی تو 100 نخرے کرتے، لیکن جب بھی مہر یہ سب کام کرتی تو ایسے چپ چاپ بیٹھے رہتے گویا کسی نے ان سے قوت گواہی چھین لی ہو۔ سفیر کے بات کرنے سے یہ ہوا تھا کہ اب انہوں نے مہر کا لایا ہوا کھانا کھانا چھوڑ دیا تھا۔ اس کی لائی ہوئی چائے پڑے پڑے ٹھنڈی ہو جاتی، اس کی دی ہوئی دوا وہ کچرا دان کی نظر کرتے تھے۔ مہر ماں چپ چاپ یہ سب سہ رہی تھی۔ اس نے کبھی کسی سے شکایت نہیں کی تھی، لیکن وہ یہ بھی جانتی تھی کہ سب لوگ اس کے ساتھ یوسف سلطان کا یہ سلوک دیکھ کر برا لگنے کے باوجود کچھ کر نہیں سکتے تھے۔ وہ تینوں گاڑی میں آ کے بیٹھے تھے، حالے پچھلی سیٹ پہ تھی جبکہ مہر سفیر کے ساتھ آگے بیٹھی تھی۔ غیر معمولی خاموشی سے سفر کٹ رہا تھا جب مہر کے کانوں میں سفیر کی آواز آئی، مہر یار اب تم اداس تو مت ہو نا، میں کروں گا دادا جان سے بات، وہ ٹھیک ہو جائیں گے، تم ٹینس مت ہو، وہ بوڑھے ہو گئے ہیں، یاد نہیں رہا ہوگا کہ تم بھی ہمارے ساتھ ہو، اس کو تسلی دے رہا تھا۔ میری موجودگی کو تو وہ اتنے سالوں سے بھولی ہوئی ہیں، جب سے میں پیدا ہوئی ہوں۔ وہ کھڑکی سے باہر سڑک پہ دوڑتی ہوئی گاڑیوں کو دیکھتی دکھ سے بول رہی تھی۔ وہ شاید ہرٹ ہوئی تھی، بہت زیادہ ہرٹ۔ میں آج ہی دادا سے بات کروں گا، سفیر نے یقین دہانی کرائی تھی۔ پہلی بار جب آپ نے بات کی تھی تب ابا نے میرا لایا ہوا کھانا کھانا چھوڑ دیا تھا، دوسری بار جب آپ نے بات کی تھی تب انہوں نے میرے ہاتھ کی چائے پینی چھوڑ دی تھی، تیسری بار جب آپ نے بات کی تھی تب انہوں نے میرے ہاتھ سے دوائی لے کے ڈسٹ بن میں پھینک دی تھی، چوتھی بار جب آپ نے بات کی تھی تب انہوں نے میری طرف دیکھنا چھوڑ دیا تھا۔ وہ نوز باہر دیکھتے ہوئے بول رہی تھی، اس کی آواز اتنی ہلکی تھی جیسے خود سے بات کر رہی ہو، لیکن اس کا لہجہ، ہاں اس کا لہجہ، اس میں کچھ ایسا تھا کہ حالے نے بے اختیار کرب سے آنکھیں میچ لی تھیں۔ خدا کے لیے بات مت کریے گا اس بار، شاید وہ مجھے سلطان منزل سے ہی نہ نکال دیں، مجھ سے یہ آخری چیز مت چھینیں پلیز۔ اس نے سفیر کی طرف دیکھ کے کہتے ہوئے بمشکل خود کو رونے سے باز رکھا ہوا تھا۔ مہر تم تو بہت اسٹرانگ ہو یار، اس طرح مت بولو، مجھے دکھ ہو رہا ہے، میں تمہیں ایسے نہیں دیکھ سکتا، سفیر اس کی آنکھوں میں دیکھتا بے بسی سے بول رہا تھا۔ یہ دنیا اسٹرانگ لوگوں کا اتنا امتحان کیوں لیتی ہے سفیر؟ وہ یہ کیوں نہیں سمجھتی کہ ہم بھی تو انسان ہیں، ہمارے سینے میں بھی دل ہے؟ پتہ ہے کبھی کبھی میں سوچتی ہوں امی کو اکیلے نہیں مرنا چاہیے تھا، ان کو چاہیے تھا کہ وہ سڑک پہ مجھے بھی ساتھ لے کے مرتیں، یا پھر جب ان کی طلاق ہوئی تھی تب میرا گلا گھونٹ دیتی۔ بروکن فیملی کے ہر بچے کو مر جانا چاہیے، ہے نا؟ اس کے حلق میں آنسوں کا ایک گولا سٹکا تھا۔ وہ ذرا دیر کو رکی تھی، سوالیہ نظروں سے سفیر کو دیکھتی رہی، شاید اپنے سوال کا جواب چاہتی تھی، اور چند لمحے بعد پھر سے بولنا شروع ہو چکی تھی۔ جب دو لوگوں کے درمیان طلاق ہونا، ان کو چاہیے اپنے بچوں کے گلے گھونٹ دیا کریں، ان کو چوک پہ پھانسی دے دیں، ان کو گولی مار دیں، مگر ان کو اس طرح زمانے کی ٹھوکریں کھانے کے لیے نہ چھوڑیں۔ اس کی آواز نم تھی، وہ جیسے بہت تکلیف سے بول پا رہی تھی۔ مہر ہم سب ہیں نا، ہم سب تم سے پیار کرتے ہیں، تم میری بہترین دوست ہو، بڑی امی کی جان بستی ہے تم میں، میری امی تمہیں اتنا چاہتی ہیں، تایا با ڈیڈ، کیا وہ سب کچھ بھی نہیں؟ سفیر نے جیسے اس کو بہلانا چاہا تھا لیکن وہ نہیں سن رہی تھی۔ پتہ ہے کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کاش میں بھی حالے کی طرح امی پہ چلی جاتی، حالے تو امی کی بیٹی نہیں ہے لیکن ابا پھر بھی حالے میں ان کو دیکھتے ہیں، اگر میں بھی امی کی طرح دکھتی تب شاید وہ مجھ سے بھی پیار کرتے، لیکن شکل سے تو کچھ نہیں ہوتا نا سفیر، رشتے تو خون کے ہوتے ہیں، میں ان کا خون تو ہوں نا، کیا ان کا خون کبھی جوش نہیں مارتا؟ کیا میرے وجود سے امی کی خوشبو نہیں آتی ان کو؟
کبھی تو مجھے بھی گلے سے لگا کے دیکھیں، میرے سر پہ بھی ہاتھ رکھ دیں۔ امی تو ان کی محبوب اولاد تھی نا، میں ان کا ہی خون ہوں، ان کی ہی بیٹی ہوں، کیوں نہیں مانتے وہ یہ بات؟ بولتے بولتے وہ شاید تھک چکی تھی، تبھی آنکھیں موند لی تھیں، سر سیٹ کی پشت پہ گرا دیا تھا اور آہستہ سے بڑبڑائی تھی، امی کو چاہیے تھا مجھے ساتھ لے کے مرتی۔ حالے مسرور سی سیڑھیاں چڑھتی اوپر جا چکی تھی، مگر ہارون شاہد اپنی جگہ سے ہلا تک نہیں تھا۔ ہارون کو لگا تھا شاید اب وہ کبھی اٹھ نہیں سکے گا۔ حالے اوپر جاتے ہوئے اس کی روح بھی لے گئی تھی۔ اس کو درد ہو رہا تھا، بے تحاشا درد۔ اسے لگ رہا تھا کوئی اس کے دل کو مٹھی میں لے رہا ہے۔ ہاں، اس کے دل میں درد ہو رہا تھا۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ حالے اس کے علاوہ کسی اور کی ہو سکتی ہے۔ وہ تو ہارون کی تھی۔ قسمت نے یہ کیسا کھیل کھیلا تھا۔ لاتعداد سوچیں تھیں جو اس وقت ہارون شاہد کے ذہن میں آ رہی تھیں۔ کافی دیر بعد وہ مرے مرے قدموں سے اٹھا تھا اور سلطان منزل سے نکل گیا تھا۔ وہ کب گاڑی میں بیٹھا، کس طرح گھر پہنچا، کمرے میں کب گیا، اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ہر چیز سلو موشن میں ہوتی نظر آ رہی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں آ کے دھڑام سے منہ کے بل اپنے جہازی سائز پلنگ پہ گر گیا تھا۔ کافی دیر یوں ہی پڑے رہنے کے بعد وہ اسی حالت میں چیخ چیخ کے اپنی ماں کو آوازیں دینے لگا تھا۔ ماما، ماما، ماما میں مر رہا ہوں، ماما میں مر جاؤں گا، ماما میں مر رہا ہوں، میں ماما۔ وہ ہذیانی انداز میں بیڈ پہ اوندھے منہ لیٹے اپنی ماں کو آواز دے رہا تھا۔ اور پھر 2 منٹ بعد ہی نوال شاہد بھاگتی ہوئی اس تک آئی تھیں۔ اس کے کمرے میں پہنچ کے کچھ دیر تو وہ بالکل گمسم کھڑی رہیں۔ ہارون کی حالت دیکھ کے ان کا کلیجہ منہ کو آ گیا تھا، اور پھر اگلے ہی لمحے انہوں نے کھینچ کے ہارون کو اٹھایا تھا اور اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ میرا بیٹا، میرا ہارون، کیا ہوا ہے میری جان؟ کیوں ایسی حالت بنا رکھی ہے؟ ہارون بچے بولو، تمہاری ماں ہوں میں، مجھے بتاؤ، میرا دل پھٹ رہا ہے۔ وہ روتے ہوئے ہارون کا منہ چوم رہی تھیں اور اسے سوال کیے جا رہی تھیں۔ ماما درد ہو رہا ہے، بہت درد۔ ہارون ان کے سینے سے چہرہ نکال کے بولا تھا۔ کہاں درد ہے میرے بیٹے کو؟ مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے؟ وہ اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے ہوئے بول رہی تھیں۔ یہاں۔ ہارون ان کا ہاتھ پکڑ کے دل پہ رکھتے ہوئے بولا تھا۔ ماما میری روح نکل رہی ہے، دل بند ہو رہا ہے، میں مر جاؤں گا ماما، میں مر جاؤں گا، پلیز کچھ کریں ماما، مجھے مرنا نہیں ہے، بہت تکلیف ہو رہی ہے، مجھے برداشت نہیں ہو رہا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کے رو رہا تھا۔ وہ ایسا ہی تھا، کمزور، معصوم، ذرا ذرا سی بات پہ آسمان سر پہ اٹھا لینے والا۔ میرا بچہ کیا ہوا ہے؟ حالے نے کچھ کہا ہے نا؟ مجھے بتاؤ کیا کہا ہے اس نے؟ وہ بمشکل اس کو چپ کرواتے ہوئے پوچھ رہی تھیں۔ مما، حالے، مما، وہ میری نہیں رہی، وہ کسی اور کی ہو گئی ہے، میں یہ سب نہیں دیکھ سکتا، میرا دل پھٹ جائے گا، کچھ کریں ماما، پاپا کو بلائیں، ان کو بولیں، ان سے کہیں ہارون شاہد مر رہا ہے، اس کا دل بند ہو رہا ہے، ماما کچھ کریں، مجھے حالے لا کے دیں پلیز ماما، پاپا کو فون کریں، ان کو بلائیں، ان کو بولیں میں مر جاؤں گا، میرا دل پھٹ جائے گا۔ اس کے الفاظ بے ربط تھے۔ اس نے چھین لیا حالے کو ماما، اس نے ڈاکہ مارا ہے میرے حق پہ، اس کو اللہ نہیں بخشے گا، ہے نا ماما؟ اس کو اللہ معاف نہیں کرے گا نا؟ اس نے رک کے اپنی ماں سے پوچھا تھا۔ ہاں میرا بیٹا، اس کو نہیں معاف کرے گا اللہ۔ وہ بے بسی اور دکھ سے اپنے بیٹے کو دیکھتی ہوئی بول رہی تھیں۔ مما بہت درد ہو رہا ہے، میرے سارے وہم سچ نکلے، ہارون شاہد ہار گیا ہے، مجھ سے میری دنیا چھین لیا اس نے، اور اس کو ترس نہیں آیا مجھ پہ، وہ کیسے میرے ساتھ ایسا کر سکتا ہے؟ اس کو بولیں یہ گھر دولت سب لے لے مجھ سے، میری حالے کو واپس کر دے، وہ جو بولے گا میں کروں گا۔ وہ ذیانی انداز میں چیخ چیخ کے روتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ نوال شاہد اس کو سینے میں بھینچی ہوئی تھیں اور اس کو تھپکتے ہوئے دلاسے دینے کی کوشش کر رہی تھیں۔ اچانک ہارون کی گرفت سے خود کو چھڑواتے ہوئے ڈریسنگ ٹیبل کی جانب بڑھا تھا۔ نوال بے بسی سے اس کو دیکھتی رہ گئی تھی۔ ان کو پتہ تھا اب کیا ہوگا، اور اگلے ہی پل وہ ڈریسنگ کی ایک ایک چیز اٹھا اٹھا کے زمین پہ مارتا جا رہا تھا، کرسی کو ٹھوکر مار کے دور پھینک دیا تھا اور پاگلوں کی طرح چیخ چیخ کے بول رہا تھا۔ اسے ایک بار پھر بچپن والا دورہ پڑا تھا۔ نہیں بلائیں گی نا پاپا کو؟ نہیں کریں گی آپ لوگ میرے لیے کچھ بھی نہیں؟ میں نہیں ہوں نا آپ کا بیٹا؟ آپ کو پرواہ ہی نہیں ہے میری؟ میں خود کو مار دوں گا ماما، سب کو مار دوں گا، حالے میری ہے، وہ اس کو مجھ سے نہیں چھین سکتا۔ اس نے اب اپنے بالوں کو مٹھی میں جکڑ لیا تھا۔ بلائیں اپنے شوہر کو، کریں کال، ابھی کے ابھی بلائیں ان کو، بولیں ایک بیٹا تو مر گیا، اب دوسرے کے مرنے سے پہلے اس کو بچا لیں۔ وہ بری طرح چیخ رہا تھا۔ شور کی آواز سن کر ملازمہ دوڑتی ہوئی آئی تھی اور پھر اگلے ہی پل کمرے کی حالت اور ہارون کا جنونی انداز دیکھ کر باہر کی جانب بھاگی تھی۔ اس کو پتہ تھا اب کیا کرنا ہے۔ نوال بیگم اٹھ کے اس کے پاس جانے لگی تھیں جب ہارون کی دھاڑتی آواز نے ان کے پیروں کو زنجیر کیا تھا۔ میرے قریب مت آنا ورنہ میں خود کو مار لوں گا۔ اور نوال بے بسی سے ہونٹ کاٹتے بہتے ہوئے آنسوؤں سے وہیں کھڑی رہ گئیں۔ ان کا دل کٹ رہا تھا۔ ہارون کو ایسے دیکھ کے انہوں نے فون اٹھایا تھا اور ڈاکٹر بصیر کا نمبر ملانے لگی تھی۔
ہارون مسلسل چیخ رہا تھا جب ان کو ہارون کے تینوں گارڈز اندر آتے دکھائی دیے تھے۔ ان کے پیچھے ملازمہ بھی تھی، تینوں بھاگتے ہوئے آئے تھے اور برق رفتاری سے اس کو اپنے بازوؤں میں جکڑ لیا تھا۔ وہ تھک چکا تھا، تب بھی مزاحمت ترک کر کے خود کو ان کے حوالے کر چکا تھا۔ آدھے گھنٹے بعد نوال نے ڈاکٹر بصیر کو آتے دیکھا تھا۔ ہارون ان کی گود میں سر رکھے کسی سہمے ہوئے بچے کی طرح لیٹا ہوا تھا۔ ڈاکٹر نے ہارون کا چیک اپ کر کے اس کو سکون آور انجیکشن دے دیا تھا۔ وہ کسی معصوم بچے کی طرح اپنی ماں کی گود میں سو رہا تھا۔ ڈاکٹر نے نوال بیگم کو اس کی حالت کے بارے میں آگاہ کر دیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہارون نے کسی بات کی بہت زیادہ ٹینشن لے لی ہے اور اس کا نروس بریک ڈاؤن ہوتے ہوتے بچا ہے۔ اس کو خوش رکھیں اور پریشانی کی باتوں سے دور رکھیں۔ ڈاکٹر یہ کہہ کر جا چکے تھے، لیکن نوال شاہد کا سکون غارت کر گئے تھے۔ دراصل شاہد اور نوال کو اللہ نے 2 جڑواں بیٹوں سے نوازا تھا۔ جیسا کہ عموماً ایسے کیسز میں ہوتا ہے، ایک بچہ کمزور ہوتا ہے اور دوسرا مضبوط۔ اس کیس میں ہارون وہ کمزور بچہ تھا۔ اس کے اعصاب شروع سے کمزور تھے، لیکن اپنے بھائی کی موت کے بعد وہ بہت چڑچڑا ہو گیا تھا۔ وہ ہر چھوٹی چھوٹی بات پہ اسی طرح توڑ پھوڑ کرتا رہتا۔ زیادہ تر ایسا تب ہوتا جب اس کی اور حالے کی لڑائی ہوتی تھی۔ وہ خود پہ قابو نہیں رکھ پاتا تھا۔ ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ اس کو غصے پہ قابو پانے کی ضرورت ہے، لیکن ہارون کی ماں کبھی بھی اس کو کسی انسٹیٹیوٹ میں داخل کروانے کے لیے راضی نہیں ہوئی تھی۔ تب انہوں نے ہارون کو یہ کہہ کے ڈرایا تھا کہ اگر اس نے اپنی یہ حرکتیں نہیں چھوڑیں تو وہ اس کو امریکہ بھیج دیں گی، حالے سے دور۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اب اس نے غصہ کافی حد تک کنٹرول کر لیا تھا، کسی سے لڑنا جھگڑنا بھی چھوڑ دیا تھا، اور اب تو پچھلے 10 سالوں سے اس نے ایسی کوئی توڑ پھوڑ یا چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ غصہ کرنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ نوال بیگم کو لگا تھا ہارون ٹھیک ہو چکا ہے، لیکن وہ غلط تھیں۔ کم از کم آج ان کو اس بات کا یقین ہو چکا تھا کہ بچوں کو ڈرا دھمکا کے ان کی بری عادتیں نہیں چھڑوائی جا سکتی۔ بیماریاں علاج سے ٹھیک ہوتی ہیں، دھمکیوں سے نہیں۔ آج انہوں نے یہ اعتراف کیا تھا۔ ساری رات مہر ماں نے آنکھوں میں کاٹی تھی۔ یوسف صاحب کی باتوں سے جو تکلیف ہوئی تھی، اس کو آج وہ سب باتیں یاد آ رہی تھیں۔ وہ رونا چاہتی تھی، لیکن آنسو شاید گلے میں اٹک گئے تھے۔ اس کی ماں نے 6 سال تک اس کو پیار نہیں کیا تھا، بس خاموشی سے اس کے کام کرتی رہتی۔ کبھی کبھی تو اس کے کام بھی اپنی بھابھی کے ذمہ کر کے خود گھنٹوں بیٹھی جانے کیا کیا سوچتی رہتی۔ وہ بچی تھی، ماں کی تکلیف نہیں جانتی تھی، لیکن پھر بھی وہ چاہتی تھی کہ اس کی ماں بھی فروا ممانی اور ماما کی طرح اس کے ساتھ شاپنگ کرے، اس کو اپنے ہاتھ سے کھلائے۔ مہر ماں شروع سے ہی بہت حساس تھی۔ اس کو اپنی ماں کی چپ بہت بری لگتی تھی، لیکن وہ ابھی اس سب کی وجہ اور مطلب سمجھنے کے لیے بہت چھوٹی تھی۔ فجر کی اذان ہوئے 15 منٹ گزر چکے تھے جب مہر کے وجود میں ہلکی سی جنبش ہوئی۔ اس نے رات والا ڈریس پہن رکھا تھا، مٹا مٹا سا میک اپ۔ وہ آہستہ سے اٹھی تھی، بالوں کو جوڑے میں باندھا، الماری سے سادہ کاٹن کا سیاہ سوٹ نکالا اور واش روم میں گھس گئی۔ 10 منٹ بعد وہ گیلے چہرے کے ساتھ باہر آئی تھی۔ اس کے چہرے سے اب بھی پانی کے شفاف قطرے ٹپک رہے تھے۔ دوپٹہ نماز کے سٹائل میں لپیٹ رکھا تھا۔ بیڈ کی سائڈ دراز سے جائے نماز اٹھا کے وہ بالکنی میں آ گئی تھی۔ نماز پڑھ کے جو ہی اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اس کی آنکھیں بھیگنے لگی تھیں۔ چند ہی لمحوں میں اس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگ چکا تھا۔ یا اللہ، میرا کیا قصور ہے؟ میں نے آخر ایسا کیا گناہ کر لیا جس کی سزا ختم ہی نہیں ہو رہی؟ ابا مجھ سے اتنی نفرت کیوں کرتے ہیں؟ وہ کیوں نہیں مجھ سے حالے جتنا پیار کرتے؟ میں تو نگین سلطان کی بیٹی ہوں نا، پھر کیوں نہیں وہ مجھ میں اپنی بیٹی کو دیکھتے؟ یا اللہ مجھ پہ رحم کر، میرے مالک، میں بھی تو تیری بندی ہوں، ان کے دل میں میرے لیے محبت ڈال دے پلیز اللہ۔ وہ روتے ہوئے ہچکیوں کے درمیان کہتی جا رہی تھی۔ کافی دیر روتے رہنے کے بعد اب اس کا دل ہلکا ہو گیا تھا۔ وہ اٹھی تھی، جائے نماز تہہ کر کے رکھی اور دوبارہ بالکنی میں آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ اس کی نگاہ جب نیچے لان کی جانب گئی تو اس کو سفیر نظر آیا۔ وہ شاید جاگنگ سے واپس آیا تھا۔ اس کے بھورے بال ماتھے پہ بکھرے تھے۔ وہ مسکراتے ہوئے مہر کو نیچے آنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ اس کو دیکھتی ساری کلفت دور ہو گئی تھی۔ دل کا موسم خوشگوار ہو گیا تھا۔ کون سا غم، کہاں کا غم، اس کو کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی۔ اگر یہ بھوری آنکھوں والا شخص اس کے ساتھ ہو، یہ شخص مہر ماں کا عشق تھا، اس بات میں کوئی شک نہیں تھا۔ وہ جب نیچے گئی تب تک سفیر بھی گھر کے اندر آ چکا تھا۔ ناشتہ ملے گا کزن؟ اس کو دیکھتی وہ حشاش بشاش سا بولا تھا۔ جی بالکل کزن، کیوں نہیں ملے گا؟ وہ خوش دلی سے بولی تھی۔ تو بناؤ جلدی سے، اور پلیز کچھ ہلکا پھلکا سا بنانا۔ کل بھی حالے نے گھی سے بھرے پراٹھے اور میٹھی چائے پلا دی تھی، آج ایکسٹرا ورک آؤٹ کرنا پڑا ہے مجھے، وہ بیچارگی سے بتا رہا تھا۔ وہ دونوں اب چلتے ہوئے کچن کی جانب جا رہے تھے۔ تو آپ منع کر دیتے، نہیں کھاتے؟ مہر کچن میں آتی ہوئی سہولت سے بولی تھی۔ یہی تو بات ہے، اس کو کون منع کرے؟ وہ عام سے لہجے میں بولا تھا، مگر اس کی آنکھوں کی چمک وہ عام نہیں تھی۔ مہر نے جواب نہیں دیا، وہ رک کے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ تو غیبت ہو رہی ہے میری یہاں؟ حالے کے مشکوک انداز پہ سفیر ٹھٹک کے مڑا تھا، جبکہ مہر ماں کو کوئی حیرت نہیں ہوئی تھی۔ وہ اب حالے کی ان چھاپوں کی عادی ہو گئی تھی۔ تم روز اتنی جلدی اٹھ جاتی ہے کزن، کیا رات میں سوتی نہیں ہو؟ سفیر اب شیلف پہ بیٹھا اسے سوال کر رہا تھا۔
میں اپنی 8 گھنٹے کی نیند پوری کر کے اٹھی ہوں اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ الحمدللہ میں بھی مسلمان ہوں اور فجر کا وقت ہے، ظاہر ہے مجھے اٹھنا ہی تھا، وہ آرام سے بتا رہی تھی۔ اچھا اب ادھر آؤ، میرے ساتھ ناشتہ بنوا دو مس مسلمان، مہر ماں انڈا پھینٹتی ہوئی بولی تھی۔ سوری آپی، ایسے ناشکروں کے لیے حال سلطان ناشتہ نہیں بناتی۔ سفیر کو جتاتی نظروں سے دیکھتی وہ باہر نکل گئی تھی۔ یہ ایسی ہے، ایک پل میں آسمان پہ بٹھا دیتی ہے اور اگلے لمحے زمین پہ گرا دیتی ہے، مہر ماں مصروف سی بولی تھی۔ کوئی بات نہیں، اس کی باتوں کا برا نہیں مانتا میں جا کے فریش ہو جاتا ہوں، تم ناشتہ بنا کے مجھے بلا لینا۔ وہ یہ کہتا کمرے کی طرف چلا گیا تھا۔ مہر اس کی چوڑی پشت کو دیکھتی رہ گئی تھی، اسے کچھ عجیب سا لگا تھا، بہت عجیب۔ نوال شاہد نے ساری رات ہارون کے سرہانے بیٹھ کے گزاری تھی۔ شاہد کو انہوں نے رات ہی کال کر کے گھر آنے کو کہا تھا، وہ ایک لمحے کو نہیں سوئی تھی۔ شاہد حسین تھوڑی دیر پہلے پہنچے تھے، وہ ان کی گاڑی کی آواز سن چکی تھی لیکن ہارون کے پاس سے اٹھنے کی جرت نہیں کر سکیں۔ 10 منٹ بعد شاہد ان کو کمرے میں آتے دکھائی دیے۔ کیا ہو گیا، تمہیں اتنی عجلت میں کیوں بلایا؟ مجھے جانتی بھی ہو کتنا کام۔ ان کے باقی الفاظ منہ میں ہی دم توڑ گئے جب انہوں نے ہارون کو بچوں کی طرح ماں کی گود میں لیٹا دیکھا۔ سائڈ ٹیبل پر بڑی دوائیوں نے ان کی روح کھینچ لی تھی۔ کیا پھر سے وہی سب؟ وہ بمشکل بولے تھے۔ ہاں پھر سے وہی سب، نوال نے ان کی طرف دیکھے بغیر جواب دیا تھا۔ وجہ؟ سوال ہوا تھا۔ حال سلطان، جواب آیا تھا۔ اسی وقت ہارون کی آنکھ کھلی تھی، اس کا سر بری طرح دکھ رہا تھا۔ پانی؟ اس کی نکاہت زدہ آواز سن کے شاہد کو لگا تھا جیسے کسی نے ان کا دل مٹھی میں لیا ہو۔ ہارون بیٹا کیا ہوا ہے، تم ٹھیک تو ہو؟ یہ کیوں آئے یہاں؟ ماما ان کو بولے یہاں سے چلے جائیں، میں ان سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ وہ اب رات کی طرح چلا نہیں رہا تھا، اس کے لہجے میں بے بسی تھی۔ ہارون تم جو کہو گے میں کروں گا، بس مجھ سے منہ نہ پھیرو پلیز بیٹا۔ پاپا آپ جائیں، آپ کچھ نہیں کر سکتے، میرا سب کچھ ختم ہو گیا، کچھ نہیں بچا، میں خالی ہاتھ ہوں پاپا، وہ مجھ سے دور جا رہی ہے، میرے ہاتھ خالی ہیں، یہ دیکھیں نا۔ وہ اپنے ہاتھ ان کے آگے کرتا بکھری ہوئے لہجے میں بول رہا تھا۔ وہ اب پھر سے رو رہا تھا۔ شاہد حسین نے اس کے ہاتھ باری باری چومے تھے۔ نہیں میرا بیٹا، تم بتاؤ ہوا کیا ہے، کچھ تو بولو۔ پاپا سفیر، اس سفیر نے مجھ سے سب چھینے، اس نے حالے سے کہا ہے وہ اس سے شادی کرے گا۔ میں آپ کو کہتا تھا نا، کہتا تھا پھپھو سے بات کریں، آپ نے نہیں سنی نا میری، آپ نے کبھی میری نہیں سنی۔ شاہد صاحب کے دل کو جیسے قرار آیا تھا، سفیر نے بس پرپوز ہی تو کیا ہے، مطلب بات اتنی نہیں بگڑی۔ تو بیٹا یہ سب سفیر نے کہا، حالے نے اس کو کیا جواب دیا؟ وہ اس کی باقی باتوں کو نظر انداز کر چکے تھے۔ وہ چپ تھی بابا، اس نے کچھ نہیں کہا۔ بس پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، میں ابھی معراج سے بات کرتا ہوں، تمہاری اور حالے کی منگنی کروا دیتے ہیں، ویسے بھی ہم پہلے بھی رشتہ مانگ چکے ہیں، انکار نہیں ہوگا، میں آپا سے منت کر لوں گا۔ انہوں نے جیسے چٹکیوں میں حل نکالا تھا۔ پاپا حالے نے کچھ نہیں کہا، وہ چپ تھی۔ ہارون ایک ایک لفظ پہ زور دے کر بولا تھا۔ اس کی چپ کا مطلب ہے اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ورنہ حالے جیسی لڑکی چپ نہیں رہتی، وہ اس کو اسی وقت کلیئر کرتی، وہ سفیر کا سر پھاڑ دیتی۔ پاپا وہ چپ تھی کیونکہ وہ راضی تھی۔ اور یہاں شاہد کو لگا تھا بات بگڑ چکی ہے۔ آپ کو یاد ہے جب میں 12 سال کا تھا، ہم آؤٹنگ کے لیے گئے تھے، مجھے ایک سائیکل پسند آ گئی تھی، میں نے آپ سے کہا تھا یہ مجھے لے دیں۔ شاہد دم سادے اس کو سنے جا رہے تھے۔ آپ نے کہا تھا ہم واپسی پہ لے لیں گے، میں نے کہا بھی تھا بھی لیتے ہیں، لیکن آپ نہیں مانے۔ میں چپ ہو گیا، ہم واپس گئے، وہ سائیکل بک چکی تھی۔ پاپا جس طرح آپ نے اس دن دیر کر دی، اب بھی بہت دیر ہو چکی ہے، بالکل اسی طرح، بالکل اسی دن کی طرح۔ اس کے بعد میں نے کبھی سائیکل نہیں لی پاپا، آپ نے دیر کر دی پاپا، اب کچھ نہیں ہو سکتا، کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی دوبارہ لیٹ گیا تھا، گھٹنوں کو پیٹ سے لگائے وہ کوئی روٹھا بچہ لگ رہا تھا۔ شاید حسین کو تو جیسے سانپ سونگ گیا تھا، ان کو یاد تھا اس واقعے کے بعد ہارون نے 1 مہینہ ان سے بات نہیں کی تھی، تب تو بس سائیکل تھی، اب تو اس کے ہاتھ سے دنیا گئی تھی، اب نہ جانے کیا ہوگا۔ لیکن انہوں نے امید نہیں چھوڑی تھی، وہ معراج کا نمبر ڈائل کرتے کمرے سے نکل گئے تھے۔ ناشتے کی ٹیبل لگ چکی تھی، سب ناشتہ کرنے میں مگن تھے جب حالے ڈائننگ میں داخل ہوئی۔ وہ دادا جان کے پاس بیٹھنے کی بجائے اپنے بابا کے ساتھ والی کرسی پہ بیٹھ گئی تھی۔ دادا جان جو اس کو دیکھ کے مسکرانے لگے تھے، اچانک ان کی مسکراہٹ تھمی تھی، آنکھوں میں تہیر اتر آیا تھا۔ حالے ہمیشہ ان کے ساتھ ہی بیٹھتی تھی، بلکہ جب حسن اس کو چڑھانے کے لیے اس کی جگہ پہ بیٹھ جاتا تو وہ ہنگامہ ہوتا کہ الامان۔ سب لوگ خاموشی سے حالے کی کارروائی دیکھ رہے تھے، مگر کوئی کچھ نہیں بولا تھا۔ حالے کہ اب بھی نیند سے جاگی نہیں ہو، یہ تو مہر کی جگہ ہے، چچی میٹھی چھری بنی خود کو کہنے سے باز نہیں رکھ پائی تھیں۔ چچی نیند تو شاید آپ کی آنکھوں میں بھر گئی ہے، پراٹھے پہ جام لگا رہی ہیں آپ، حالے تپانے والی مسکراہٹ سے بولی تھی۔ چچی کے تو مانو کپڑوں کو بھی آگ لگ گئی تھی، خون خوار نظروں سے حالے کو بس دیکھ کے رہ گئی تھی کہ دادا کی موجودگی میں کچھ اور کہہ بھی نہیں سکتی تھی۔ حالے بچاؤ، میرے پاس آ کے بیٹھو، دادا نے محبت سے اس کو بلایا تھا۔ نہیں دادا جان، میں یہیں ٹھیک ہوں، مہر جوس دینا۔
دادا کو نارمل لہجے میں جواب دے کے اگلا جملہ مہر سے کہا تھا۔ دادا جان کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ حسینہ بیگم نے بھی ناگواری سے اس کو دیکھا تھا۔ دادا چند لمحے شوق سے اس کو دیکھتے رہے، اس کے بعد تیزی سے وہاں سے نکلتے چلے گئے۔ حالے کے دل کو کچھ ہوا تھا لیکن ڈھیٹ بنی بیٹھی رہی۔ سب نے حیرت سے ان کو جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ ایک حالے تھی جو پرسکون سی بیٹھی پراٹھے کے ساتھ انصاف کر رہی تھی۔ یہ کیا حرکت تھی حالے؟ شمس چچا نے ناگواری سے پوچھا تھا۔ کیا میں نے تو کچھ نہیں کیا، میں نے کچھ بولا کیا؟ وہ معصومیت کے سارے ریکارڈ توڑتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ یہ بات میں بتاؤں کہ تم نے کیا بولا ہے؟ تم نے بابا کو منع کیسے کیا؟ اتنی ہمت ہو گئی ہے تمہاری؟ بہت ڈیل دے دیا بابا نے تمہیں، اس لیے تو ہمارے سروں پہ چڑھ رہی ہو۔ تم اتنی بدتمیز ہو گئی ہو کہ بابا کو جواب دو گی اب تم؟ اوپر سے ڈرامے کر رہی ہو کہ تم نے کچھ کیا ہی نہیں۔ بابا آرام سے یار، بچی ہے۔ سفیر نے اپنے باپ کو باز رکھنے کی کوشش کی تھی۔ بچی ہے تو بچی بن کے رہے نا، ماں کیوں بن رہی ہے ہماری؟ اس کو تو بس شمس، بہت سن لیا میں نے اور بہت کہہ چکے تم۔ میری بیٹی سے آرام سے بات کرو، اور یہ میری بیٹی کا اور بابا کا معاملہ ہے، وہ اس کو خود حل کر لیں گے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کے شمس صاحب کے مقابل کھڑے ہو گئے تھے۔ شمس تم میری بیٹی سے آرام سے بات کرو، بالکل ویسے جیسے میں تمہارے بیٹے سے بات کرتا ہوں۔ وہ میری بیٹی ہے، اس گھر کی ملازمہ نہیں جو تم اس کو جھڑکو گے، وہ بھی بلا وجہ۔ آئندہ خیال رکھنا۔ وہ بالکل یوسف صاحب کی طرح بولتے تھے، نرم مگر دو ٹوک لہجہ۔ آخر میں شمس صاحب کا کندھا تھپ تھپایا تھا اور وہاں سے نکلتے چلے گئے تھے۔ حسن، اماں اور فروا حیرت سے یہ ساری کارروائی دیکھ رہی تھیں، جبکہ مہر ماں پتھر کا بت بن چکی تھی۔ اسے سمجھ آ گئی تھی کہ حالے یہ سب کیوں کر رہی ہے۔ سفیر، آپ مجھے یوں نہیں چھوڑ دیں گے؟ ہارون آج آیا نہیں ہے، نہ کال پک کر رہے۔ حالے اپنی جگہ سے اٹھتی ہوئی نارمل سے لہجے میں بولی تھی، جیسے تھوڑی دیر پہلے جو کچھ ہوا اس پہ مٹی ڈال دیو۔ ہاں ضرور، میں کار میں بیٹھا ہوں، تم آ جاؤ۔ وہ بھی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ سفیر کے ساتھ یوں نہیں جانے کے لیے نکل چکی تھی۔ اچھی لگ رہی ہو، سفیر نے اس کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ کب نہیں لگتی؟ اس نے ابرو اچکا کر پوچھا تھا۔ اتنا غرور نہیں، خود شناسائی۔ اچھا یہ سارا کیا سین کریٹ کیا تم نے؟ سفیر نے بات بدل لی تھی۔ جیسے آپ کو نہیں پتہ، اتنے آپ کا کے۔ وہ اس کو تپا رہی تھی، ساتھ ہاتھ بڑھا کے اپنا پسندیدہ میوزک آن کیا تھا۔ خیر مٹی ڈالو، مجھے یہ بتاؤ کل جو کچھ میں نے کہا اس بارے میں کیا سوچا ہے؟ سفیر اپنے مطلب کی بات پہ آیا تھا۔ حالے کا دل زور سے دھڑکا تھا، رنگ ہلکا گلابی ہوا تھا۔ اس کو توقع نہیں تھی کہ سفیر اس طرح آرام سے یہ بات کر دے گا۔ کیا کہا تھا مجھے کچھ ٹھیک سے یاد نہیں۔ شاید آپ نے کہا تھا کہ آپ بھی میری طرح سادگی سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ اس کا بھلا کیا جواب ہوا؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ حالے میں نے تمہیں پرپوز کیا تھا شادی کے لیے، میں نے کہا تھا کہ میں تمہاری ساری خواہشات پوری کروں گا، اور کچھ باتیں جو میں نے نہیں کہی تھیں وہ اب کہتا ہوں۔ وہ یونیورسٹی کے گیٹ پہ گاڑی کو روک چکا تھا اور اب پوری طرح حالے کی طرف متوجہ تھا۔ حالے سلطان، میں سفیر سلطان تم سے محبت کرتا ہوں، اتنی کہ ساری زندگی تم جیسا عذاب سر پہ مسلط کرنا چاہتا ہوں، اتنی کہ میں ساری زندگی تمہارے اور امی کے جھگڑے برداشت کر سکتا ہوں، اتنی کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ اب لگتا ہے کہ تمہارے بغیر گزارا نہیں ہوگا۔ کیا تم بھی ایسا چاہتی ہو؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کے اتنی محبت سے کہہ رہا تھا کہ حالے کو لگا تھا اس کا دل خوشی سے ہی بند ہو جائے گا۔ کیا وہ شخص کو انکار کر سکتی تھی؟ اس نے اپنے دل سے پوچھا تھا۔ جواب نہیں میں آیا تھا۔ دادا تے چچی نال تساں گل کرے سو، باقی اماں تے بابا کو میں آپے دیکھ انساں تے بچی میں تساں تے ترس کھا کے ہاں چا کرے دی ہاں۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی تھی۔ سفیر سلطان کو لگا تھا دنیا اب اس کی ہے۔ اس نے حالے کے اقرار پہ اپنے دل کو رکتا محسوس کیا تھا۔ میں کنوچ کا پہلے سرائی کی ایڈی مٹھی کدے نہیں لگی جتنی اج لگی ہے۔ وہ دونوں چوکیدار کی آواز پہ ہوش میں آئے تھے، جو کہ ان کو گاڑی سائڈ پہ لگانے کا کہہ رہا تھا۔ حالے ہنستی ہوئی گاڑی سے اتر گئی تھی۔ سفیر مسکرا کے اس کو جاتا دیکھتا رہا۔ کوئی اتنا پیارا کیسے ہنس سکتا ہے؟ اس نے دل میں سوچا تھا۔ اماں، یہ گندا خون کیا ہوتا ہے؟ 6 سالہ عمر اپنی ماں کے پاس بیٹھا معصومیت سے پوچھ رہا تھا۔ نفیسہ حیات کو لگا تھا جیسے کسی نے ان کے اوپر الٹی چھری پھیر دی ہو۔ وہ تڑپ ہی تو اٹھی تھی۔ یہ تم سے کس نے کہا ہے بیٹے؟ انہوں نے بمشکل خود کو نارمل رکھتے عمر سے پوچھنا چاہا۔ ولید بھائی کہہ رہا تھا کہ میں گندا خون ہوں اور آپ میری اصلی ماں بھی نہیں ہوں۔ ولید اس کریانے والے کا بیٹا تھا جس کو کچھ سال قبل نفیسہ نے پورے محلے کے سامنے بے عزت کیا تھا۔ وہ اب اقصیٰ ندیم کی بیٹی کو میرے ساتھ کھیلنے بھی نہیں دیتا اماں، وہ پھولے گالوں اور صحت مند جسم والا بچہ نے روٹھے پن سے کہہ رہا تھا۔ بیٹا کوئی گندا خون نہیں ہوتا، ہر انسان کا خون پاک ہوتا ہے، کیونکہ یہ اس کو اللہ کی طرف سے ملنے والی نعمت ہے۔ گندا تو لوگوں کا ذہن ہے، اور تم میرے بیٹے ہو۔ ندیم سے بات کروں گی میں، وہ آئندہ تمہیں اقصیٰ سے کھیلنے دے گا۔ عمر خاموش ہو گیا تھا۔ وہ باقی بچوں کی طرح زیادہ سوال نہیں کرتا تھا، وہ ایک سوال ایک ہی بار کرتا تھا۔ اگر اس کی تسلی نہیں بھی ہوتی تو وہ بتاتا نہیں تھا۔ کچھ عرصہ پہلے اس نے اسی طرح اپنی ماں سے سوال کیا تھا، اماں ناجائز کیا ہوتا ہے؟
اس کے سوال پہ نفیسہ کی روح تک کانپ گئی تھی، اور پھر ہر آئے دن یہی سب ہونے لگا۔ کبھی محلے کے لوگ عمر کو گندا خون کہہ کے اپنی بچیوں کے ساتھ کھیلنے نہ دیتے، تو کبھی اس کو ناجائز کہہ کے مار مار کے گھر سے نکال دیتے۔ نفیسہ ان کا منہ نہیں بند کر سکتی تھی۔ ایسے میں ایک زری تھی جو اس کی دوست اور ہمراز تھی۔ وہ نفیسہ کی بچپن کی دوست تھی۔ ان کا جب بھی دل اداس ہوتا تب وہ اسی کے گھر چلی جاتی تھی۔ نفیسہ کے گھر سے 2 گھر چھوڑ کے تیسرا گھر زری کا تھا۔ اس تپتی دوپہر میں بھی وہ عمر کو ساتھ لیے زری کے گھر پہ ایئر کولر کے سامنے بیٹھی تھیں۔ عمر زری کے بیٹے واصف کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ وہ جب بھی کورٹ جاتی تب عمر کو زری کے ہی گھر چھوڑتی تھی۔ اب تو خیر سے وہ اسکول جانے لگا تھا۔ واپسی پہ وین اس کو زری کے گھر ہی چھوڑا کرتی تھی۔ جب شام میں نفیسہ واپس آتی عمر کو ساتھ لے جاتی۔ تم محلہ چھوڑ کیوں نہیں دیتی نفیسہ؟ کب تک اس چھوٹے سے محلے میں خود کو اور عمر کو ذلیل کرواتی رہو گی؟ اللہ نے تمہیں اتنا دیا ہے، تم تو کسی بھی پوش علاقے میں گھر لے سکتی ہو۔ زری ان کو شربت کا گلاس تھماتی ہوئی فکرمندی سے بولی تھی۔ کیسے چھوڑ دوں زری؟ میں نے تو شادی کے بعد اپنے شوہر کے لیے بھی یہ جگہ نہیں چھوڑی۔ وہ گھر میرے باپ کی نشانی ہے۔ اس کی ایک ایک اینٹ میں ابا کے خون پسینے کی کمائی ہے۔ اس کے ایک ایک پودے میں اماں کی خوشبو ہے۔ انہوں نے پیٹ کاٹ کاٹ کے یہ گھر بنوایا تھا۔ میں نے اپنا بچپن، اپنی جوانی اس گھر میں گزاری ہے۔ اپنے مرحوم شوہر سے وعدہ کیا تھا کہ اس گھر سے بس میری لاش ہی نکلے گی۔ اور پھر عمر اس کا اسکول ہے یہاں، تو میں اس کو تمہارے پاس چھوڑ دیتی ہوں۔ کہیں اور گئی تو میں کہاں چھوڑوں گی اس کو؟ میرا دماغ اب کام نہیں کرا، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کروں۔ عمر کا ذہن خراب ہو رہا ہے نفیسہ۔ وہ لوگوں کی باتوں کو صرف سنتا نہیں ہے، وہ ان سب باتوں کو ذہن نشین کرتا جا رہا ہے۔ جن سب کی تم بات کر رہی ہو وہ سب اس دنیا میں نہیں ہے۔ اس دنیا میں عمر ہے اور تم ہو۔ اب تمہیں اس بچے کا سوچنا چاہیے، وہ بہت ذہین ہے۔ آج تو وہ بس ناجائز کا مطلب پوچھ رہا ہے، کل اس کے میں نہیں جان گیا تو اچھا نہیں ہوگا۔ تم یہ شہر ہی چھوڑ دو، کراچی چلی جاؤ۔ یہ مردوں کا معاشرہ ہے نفیسہ، تم اکیلی عورت کس کس کا مقابلہ کرو گی؟ میرے پاس جو سیونگز ہیں وہ تو ساری عمر کی پڑھائی کے لیے ہیں۔ اگر اس کو گھر خریدنے پہ لگا دیا تو کیا ہوگا؟ کیسے پڑھاؤں گی اسے؟ وہ کسی عام اسکول میں نہیں جاتا، اس شہر کا سب سے بڑا اسکول ہے وہ۔ میں اس کو ہمیشہ بیسٹ دینا چاہتی ہوں زری۔ پڑھے گا تو وہ تب جب اس کا ذہن پرسکون ہوگا۔ تمہارا 6 سالہ بیٹا آئے دن محلے کے لوگوں سے پٹ کے آتا ہے، گالیاں اور ناجائز ہونے کے طعنے سن کے آتا ہے۔ ان کی بات میں نفیسہ نے کرب سے آنکھیں میچ لی تھیں۔ اب یہ مت کہنا کہ تمہیں بتایا کیوں نہیں۔ بتانے سے کیا ہوگا؟ کری کیا سکتی ہو تم؟ کسی کی زبان نہیں روک سکتی۔ خیر ابھی تو وہ بچہ ہے، کچھ سالوں بعد جب بڑا ہو جائے گا تب سوچے کیا ہوگا۔ وہ مارنے والوں کو مار کے آئے گا، گالیاں دینے والوں کو 2 گالیاں زیادہ دے کے آئے گا۔ یہ فیوچر ہوگا اس کا۔ اس کے لیے کر رہی ہو اتنی محنت؟ زری کہہ کے خاموش ہو چکی تھی۔ نفیسہ بھی خاموشی سے عمر کو دیکھنے لگی تھی۔ 10 منٹ بعد جب زری نفیسہ کو چھوڑنے گیٹ تک آئیں تب انہوں نے اپنی دوست کو کہتے سنا، زری رحمان بھائی سے کہو میرے لیے کوئی گھر ڈھونڈتے، میں اسی مہینے عمر کو لے کے یہاں سے شفٹ ہونا چاہتی ہوں، لیکن شہر نہیں بدلوں گی۔ اور پھر وہ کہہ کے رکی نہیں تھی، عمر کا ہاتھ تھامے وہاں سے نکلتی چلی گئی تھی۔ زری نے افسوس سے ان کو جاتے دیکھا تھا۔ نفیسہ کا جانا ان کا دل اداس کر رہا تھا۔ یہ اس کے 4 دن بعد کا ذکر ہے جب نفیسہ کچھ پریشان سی کورٹ سے واپس آئی تھی۔ عمر اپنی ماں کو چپ دیکھ کے بے چین ہوا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب عمر کو ہر ٹینشن کا حل آئس کریم لگتی تھی، اور پھر نفیسہ کے لاکھ روکنے پر وہ نفیسہ کے لیے آئس کریم لینے محلے کی دکان بھی گیا تھا، مگر تھوڑی دیر بعد روتا ہوا واپس آیا تھا۔ نفیسہ کی پوچھنے پہ جو کچھ عمر نے بتایا وہ سن کر نفیسہ کے پیروں تلے زمین نکل گئی تھی۔ بس یہاں ان کی برداشت کی حد ختم ہو گئی تھی۔ غم و غصے کی شدت سے ان کو رونا آنے لگا تھا، مگر وہ کوئی کمزور عورت نہیں تھی۔ اگلے ہی دن انہوں نے ندیم کے باپ پہ غیر قانونی قبضے کا کیس دائر کر دیا تھا، اور پھر 2 مہینے کے اندر اندر دکان کو سامان سمیت سیل کر دیا گیا تھا۔ گو کہ اب بھی ان کا دل خوش نہیں ہوا تھا، لیکن دل کے کونے کو ذرا سا سکون آیا تھا۔ اس کے کچھ عرصے بعد راوی چین ہی چین لکھتا رہا، اور پھر کچھ ہی وقت بعد محلے والوں نے پھر سے ان کے ساتھ بیر باندھ لیا تھا۔ لیکن اب یہ ضرور ہوا تھا کہ انہوں نے نہ اب کبھی عمر کو مارا تھا اور نہ اس دن دکان پہ کی جانے والی حرکت دہرائی تھی، لیکن لفظوں کی تیر برابر چل جاتے تھے۔ نفیسہ فجر کے بعد بچوں کو قرآن پڑھاتی تھی۔ اب محلے کے لوگوں نے اپنے بچوں کو یہ کہہ کے ہٹا لیا تھا کہ جس گھر میں ایک ایسا بچہ ہو جس کا گھر بار اور نہ خاندان کا اتا پتہ ہو، جس کے بارے میں یہ تک نہ پتہ ہو کہ وہ جائز بھی ہے یا نہیں، بھلا اس گھر میں وہ اپنی بچیوں کو کیسے بھیجیں؟ نفیسہ کا دل کرتا تھا ان کی باتیں سن کر، لیکن وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ ویسے بھی کچھ عرصے میں وہ یہاں سے چلی ہی جاتی۔ عمر ان کے وجود کا حصہ بے شک نہیں تھا، لیکن انہوں نے اس سے محبت بیٹوں سے زیادہ کی تھی۔ اور پھر انہی دنوں عمر کو سر درد کی بہت شکایت رہنے لگی تھی۔ نفیسہ بہت پریشان ہو گئی تھی۔ ایک دن جب ان کو چیک اپ کے لیے لے کے گئیں تو ڈاکٹر نے ان کو کچھ ٹیسٹ کروانے کو کہا تھا۔ 2 دن بعد ٹیسٹ کی رپورٹ آ گئی تھی۔ وہ رپورٹ نہیں تھی، زہر کی شیشی تھی جس نے نفیسہ کے سارے جسم میں زہر بھر دیا تھا۔ اس رپورٹ میں لکھے الفاظ نے نفیسہ کے جسم سے روح کھینچ لی تھی۔ اس رپورٹ میں لکھا تھا، عمر حیات کو برین ٹیومر ہے۔ حالے کو یونیورسٹی سے پک کرنے معراج صاحب خود آئے تھے۔ راستے میں انہوں نے گاڑی ایک ریسٹوران پہ روکی تھی۔ حالے کو حیرت نہیں ہوئی تھی، وہ جانتی تھی جج صاحب اب اپنی عدالت یہاں شروع کریں گے۔
ہارون اس کی کال نہیں اٹھا رہا تھا، اس کو پریشانی ہوئی تھی، لیکن اس نے شام میں اس کے گھر جانے کا سوچ رکھا تھا۔ یہ ایک 5 اسٹار ریسٹورانٹ تھا۔ حالے آ تو گئی تھی لیکن اب شدید بور ہو رہی تھی کیونکہ اصل بات شروع کر کے ہی نہیں دے رہے تھے، اتنے میں کھانا آ چکا تھا۔ فرائیڈ رائس، مٹن، میٹ بالز اور رشین سیلڈ دیکھ کے حالے کی بھوک چمک اٹھی تھی۔ معراج نے ذرا سے چاول اس کی پلیٹ میں ڈالے تھے، ہمیشہ کی طرح وہ رغبت سے کھانے لگی تھی۔ ایک چمچ منہ میں رکھتے ہی لذت سی مل جاتی۔ اچھا کھانا اس کی کمزوری تھی۔ شاہد نے آج مجھ سے تمہارے اور ہارون کے رشتے کی بات کی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ ابھی منگنی ہو جائے، شادی 1 سال بعد کر لیں گے یا جب تم چاہو۔ انہوں نے حالے کے سر پہ بم پھوڑا تھا۔ حالے کو بھی اختیار چاولوں کا ذائقہ کڑوا لگا تھا۔ آپ نے کیا کہا؟ اس نے بظاہر نارمل لہجے میں پوچھا تھا، لیکن اس کے پانی کا گلاس اٹھاتے ہاتھ کانپے تھے، دل زور سے دھڑکا تھا۔ بابا نے ہاں نہ کیو، اللہ پلیز۔ میں نے ظاہر ہے تم سے بات کرنے تک کا وقت مانگا ہے، لیکن مجھے تو بظاہر اس رشتے میں کوئی کمی نہیں نظر آتی۔ ہارون تمہارا دوست ہے، ایک دوسرے کو جانتے بھی ہو، اچھی خاصی انڈرسٹینڈنگ بھی ہے، مجھے تو ہر لحاظ سے یہ رشتہ بہتر لگا ہے۔ ویسے بات کر رہے تھے جیسے حالے کے کوئی دوست ہوں۔ اماں نے کیا کہا؟ وہ تو 7ویں آسمان پہ ہیں صبح سے، لیکن تھوڑی پریشان بھی ہیں۔ ہارون کی طبیعت بہت خراب ہے رات سے۔ کیا کچھ ہوا ہے تم دونوں کے بیچ؟ وہ اچانک اتنا بیمار کیسے ہو گیا؟ وہ سوچتی نظروں سے اس کو دیکھتے ہوئے پوچھ رہے تھے۔ کیا وہ زیادہ بیمار ہے؟ کیا ہوا ہے اس کو؟ چلے بابا اس کو دیکھ کے آتے ہیں۔ وہ پریشان ہو چکی تھی، تبھی کھانا چھوڑ کے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اس عجلت کا مطلب میں ہاں سمجھوں؟ بابا نے مسکراتے ہوئے پوچھا تھا۔ اللہ اللہ بابا، میں اس وقت پریشان ہوں، پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا ہوگا، کل تک تو بالکل ٹھیک تھا۔ وہ اپنا بیگ اور موبائل اٹھاتے ہوئے بول رہی تھی۔ معراج صاحب نے بل پے کیا اور حالے کے ساتھ ریسٹورانٹ سے باہر نکلتے چلے گئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد وہ ہارون کے گھر کی طرف جا رہے تھے۔ حالے نے فون کر کے اماں کو بتا دیا تھا کہ وہ آج لیٹ آئے گی۔ معراج صاحب ڈرائیو کرتے ہوئے گاہے بگاہے اس پہ نظر بھی ڈالتے تھے۔ پریشان مت تو، اب ٹھیک ہے وہ، اس کو مضطرب دیکھ کے تسلی دیتے ہوئے بولے تھے۔ بابا وہ بہت حساس ہے، بالکل بچوں کی طرح، اب پھر پتہ نہیں کیا چیز دل کو لگا لی ہوگی۔ وہ شدید ڈسٹرب تھی۔ کیا اس کی اس حالت کا تعلق تم سے ہے؟ انہوں نے ڈائریکٹ سوال کیا تھا۔ آپ کو کیوں ایسا لگتا ہے؟ میں بھلا کیا بول سکتی ہوں اس کو؟ اف، کاش وہ جج نہ ہوتے، اتنے ڈائریکٹ سوال۔ وہ کل دوپہر گھر آیا تھا اور حالے سے مل کے بھی نہیں گیا، اور نہ مدت کی بارات پہ آیا تھا۔ گھر جانے کے بعد اس کی حالت ایسی ہے، جب سے بابا نے اس کو یہ بتایا تھا اس کے دل میں کھٹکا سا تھا، کہیں اس نے کچھ سن تو نہیں لیا۔ وہ اسے چھپانا نہیں چاہتی تھی، لیکن اس کو اس طرح سے پتہ لگے یہ بھی اس نے کہاں چاہا تھا۔ مجھے کیا اس وقت کوئی بھی تمہیں دیکھ لے اس کو یہی لگے گا حالے تم ٹینس ہو رہی ہو، بار بار انگلیاں چٹکا رہی ہو، تم جلدی وہاں پہنچنا چاہتی ہو، لیکن جیسے جیسے گھر قریب آ رہا ہے تمہارا اضطراب بڑھتا جا رہا ہے، تمہارے چہرے پہ سائے لہرا رہے ہیں، تم اس سے غصہ بھی نہیں ہو کہ اس نے تمہیں کال کیوں نہیں کی، کیونکہ تمہارے حواس کام نہیں کر رہے، شاید تم گلتی ہو۔ وہ شلز سی ان کو سنے جا رہی تھی۔ آپ کو کیسے پتہ؟ وہ بہت دیر بعد بولی تھی۔ میں تمہارا باپ ہوں حالے، تم سے واقف ہوں۔ عام حالات میں اس وقت تم ناراض ہوتی کہ اس نے تمہیں بلایا کیوں نہیں جب وہ بیمار ہے۔ کون بیمار بتاتا ہے کال کر کے بھلا؟ اس نے بات کا سر زائل کرنا چاہا۔ ہارون شاہد، جواب فوری آیا تھا۔ شاید ایسا ہی کچھ ہو، میں یقین سے نہیں کہہ سکتی، بس مجھے ایسا لگ رہا ہے، اللہ کرے ایسا نہ ہو، بس اس نے دعا کی تھی۔ حالے کوئی ایسی بات ہے جو تم چاہتی ہو ہارون کو پتہ نہ چلے؟ بابا آپ کیا ہیں، کوئی کالا جادو تو نہیں سیکھ رہے کسی بنگالی بابا سے؟ میں تو بالکل حیران ہو رہی ہوں آج۔ میں ہر دفعہ ہی مسئلہ پوچھ لیتا ہوں اور تم ہر دفعہ اتنی ہی حیران ہوتی ہو، وہ کندھے اچکاتے ہوئے بولے تھے۔ یہ بات تو بالکل درست کہی تھی انہوں نے، وہ ہر دفعہ اس کا مسئلہ بغیر کہے سمجھ جاتے تھے۔ کبھی کبھی تو حالے کو لگتا تھا وہ اصل مسئلے سے واقف ہیں اور حالے سے چھپا رہے ہیں۔ آپ مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں نا بابا؟ اس نے بات ہی گھما دی تھی۔ ظاہر ہے تم میری پہلی اولاد ہو، وہ سڑک پہ نظریں جمائے بولے تھے۔ کہ آپ ہی سے بھی زیادہ، ساری دنیا سے زیادہ، تم میرا پہلا اینجل ہو حالے۔ ان کے لہجے میں محبت تھی، بے تحاشا محبت۔ اور آپ ہی، ان سے کتنا پیار کرتے ہیں آپ؟ بہت زیادہ، وہ میری بھانجی ہے، ظاہر سی بات ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ مطلب مجھ سے کم محبت ان سے؟ وہ جیسے خوش ہوئی تھی اپنے باپ کے بارے میں، وہ کافی شدت پسند تھی۔ شادی کے 10 سال تک ہماری اولاد نہیں ہوئی، اس سارے عرصے میں تمہاری ماں بہت ڈپریس رہی، اس کو لگتا تھا ہماری کبھی اولاد نہیں ہوگی۔ اس نے کافی دفعہ مجھ سے بچہ اڈاپٹ کرنے کی بات بھی کی، لیکن میں نہیں مانا۔ اور جب نگین کے ہاں مہر ماں پیدا ہوئی تو ایسا نہیں لگتا تھا کہ وہ نگین کی بیٹی ہے۔ تمہاری ماں ہر 2 دن بعد اس سے ملنے چلی جاتی، ڈھیروں تحفے لے کے، ہر ہفتے وہاج اور نگین کو ڈنر اور لنچ کے لیے دعوت دے آتی۔ وہ گولڈن ٹائم تھا، ہم سب بہت خوش تھے، وہاج بہت اچھا ہو گیا تھا، وہ نگین کو بہت خوش رکھتا تھا، اپنی بیٹی سے بھی بہت محبت کرتا تھا، سب ٹھیک تھا۔ خیر حسینہ نے مہر کو اپنی بیٹی مان لیا تھا، میں کبھی نہیں مان سکا۔ مجھے یقین تھا اللہ مجھے میری اولاد دے گا، یہ نہیں تھا کہ مجھے اس سے کوئی مسئلہ تھا، میں اس سے بھی بہت زیادہ پیار کرتا تھا، لیکن اپنا خون، اپنی اولاد ایک الگ احساس ہوتا ہے، ایک الگ فیلنگ۔ میں کبھی مہر کے لیے ایسا نہیں فیل کر سکا، اور پھر جب 4 سال بعد اللہ نے مجھے تم سے نوازا،
وہ وقت، وہ فیلنگ حالے میں اگر چاہوں بھی تو بیان نہیں کر سکتا۔ مجھے لگا تھا اللہ نے مجھے زمین پہ ہی جنت دے دی ہے۔ ان کے لہجے میں تشکر تھا، خوشی تھی، حیرت تھی یا محبت تھی، حالے فیصلہ نہیں کر پائی۔ اتنا پیار کرتے ہیں آپ مجھ سے؟ حالے کی آنکھیں نم ہوئی تھی، وہ ان کے کندھے سے لگ چکی تھی۔ وہ لوگ ہارون کے گھر پہنچ چکے تھے، گارڈ نے ان کو دیکھ کے گیٹ کھول دیا تھا۔ حالے ہنوز ان کے کندھے سے لگی بیٹھی تھی۔ حالے بچہ ہم پہنچ گئے ہیں۔ آئی لو یو بابا، وہ سر اٹھاتی ہوئی نم آنکھوں سے بولی تھی۔ نہیں حالے، میں تمہاری پاکٹ منی نہیں بڑھاؤں گا اور نہ اگلے 2 مہینے تک تمہارے اکاؤنٹ میں کوئی پیسے ڈلواؤں گا، کیونکہ یہ میری بیوی کا حکم ہے۔ تم نے ان کی حکم عدولی کی ہے، اب ان سے ہی رابطہ کرو۔ انہوں نے حالے کی نم آنکھوں کو دیکھتے ہوئے نفی میں سر ہلایا تھا۔ اے لو، سارا ایموشنل سین غارت ہو گیا۔ آپ کو لگتا ہے میں یہ 2 لیٹر آنسو پاکٹ منی کے لیے نکال رہی ہوں؟ وہ صدمے سے بولی تھی۔ مجھے لگتا نہیں ہے، مجھے یقین ہے۔ ویسے میں نے کوئی حکم عدولی نہیں کی تھی، بس حسن کو پیسے چاہیے تھے اور میں نے دیے۔ اس نے اپنے مہینے کی پاکٹ منی 1 دن میں خرچ کی تھی بیٹا، اور یہ بتانے کو بھی آمادہ نہیں تھا کہ پیسے کہاں گئے۔ اسی جرم کی سزا میں اس کے اکاؤنٹ تمہاری اماں نے فریز کیے تھے۔ یہ بات جانتی ہوئی بھی تم نے اس کو رقم دی؟ ہاں، کیونکہ وہ بھائی ہے میرا اور وہ بیوی ہے میری، وہ بدو بدو بولے تھے۔ حالے پیر پٹختی گاڑی سے باہر نکلی تھی۔ ابھی وہ گھر کے اندر داخل ہوتی کہ پیچھے سے آتی معراج سلطان کی آواز پہ اس کے قدم تھمے تھے۔ صبح جو کچھ کیا تم نے مجھے بالکل اچھا نہیں لگا، آئندہ میرے باپ سے اس طرح بات مت کرنا۔ ان کے لہجے میں نہ غصہ تھا نہ نرمی، ان کا لہجہ 2 ٹوک تھا۔ حالے نے زیادہ اثر نہیں لیا تھا، وہ جانتی تھی بابا اس کو کھانا کھلانے نہیں، بات کرنے کے لیے لے گئے ہیں۔ وہاں نہیں کہا کچھ تو یہاں کہہ دیا، اتنا تو وہ سوچ کے آئی تھی۔ سر کو جھٹکتی وہ گھر کے اندر چلی گئی تھی۔ ہارون کا کمرہ اوپر تھا، وہ جلدی جلدی سیڑھیاں چڑھتی جا رہی تھی جب سامنے سے آتی نوال بیگم کو دیکھ کے رک گئی تھی۔ السلام علیکم ممانی جان، وہ محبت سے کہتی ان کے گلے لگی تھی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو؟ ممانی نے ہمیشہ کی طرح گرم جوشی نہیں دکھائی تھی۔ ٹھیک ہوں، ہارون سے مل سکتی ہوں میں؟ جواب دینے کے ساتھ ہی سوال بھی پوچھا تھا۔ سو رہا ہے وہ، وہی جذبات سے آری لہجہ۔ میں جگا دوں گی، میں بہت پریشان ہوں اس کے لیے، کل تک بالکل ٹھیک تھا، اچانک اس کو کیا ہو گیا؟ وہ واقعی فکر مند تھی۔ یہ تو مجھے تم سے پوچھنا چاہیے حالے، وہ صبح شام تمہاری تو ساتھ ہوتا ہے۔ انہوں نے بظاہر نارمل لہجے میں پوچھا تھا، لیکن نہ جانے کیوں حالے کو ان کا انداز تنزیہ لگا تھا۔ ممانی جان، آپ صاف صاف یہ کہہ دیں کہ آپ مجھے نہیں ملنے دیں گی، میں چلی جاتی ہوں۔ یہ لفظوں کی ہیر پھیر سے کیوں کام لے رہی ہیں؟ وہ اگر شام تک میرے ساتھ ہوتا ہے تو میں اس کو باندھ کے نہیں رکھتی، وہ اپنی مرضی سے میرے ساتھ ہوتا ہے، وہ بھی اپنے نام کی ایک تھی، حساب چکا دیا تھا۔ وہ جب سے تم سے مل کے آیا ہے تب سے اس کی یہی حالت ہے۔ اس کا مطلب میں کیا سمجھوں؟ ایسا کیا کہہ دیا تم نے میرے بیٹے کو جو وہ مرنے والا ہو گیا؟ ضرور تم نے کچھ کیا ہوگا نا؟ ممانی جان، میں آپ کی بہت عزت کرتی ہوں، لیکن آپ مجھے مجبور کریے میں کوئی سخت الفاظ استعمال کروں۔ اتنا نازک بیٹا کیوں پیدا کیا آپ نے جو ذرا سا سخت لفظ کہنے سے اتنا بیمار ہو جاتا ہے؟ اور اگر میں نے کچھ کیا ہے تو اپنے بیٹے سے پوچھیں، نہ کہ مجھ سے سوال جواب کریں۔ وہ پھاڑ کھانے والے انداز میں بولی تھی۔ ممانی کلس کے رہ گئی تھیں۔ اب جاؤں ملیں یا مزید تفتیش کرنی ہے؟ اس نے بازو سینے پہ باندھے سکون سے پوچھا تھا۔ جہنم میں جاؤ، انہوں نے تیش سے کہا تھا۔ آپ کے بغیر کہیں نہیں جاؤں گی۔ وہ اب بھی پرسکون تھی۔ ممانی اس کو وہیں چھوڑ کے وہاں سے چلی گئی تھی۔ ان کے جاتی حالے کے تاثرات بگڑے تھے۔ سب میرے ہی دشمن بن گئے، اللہ پوچھے گا۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی ہارون کے کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ وہ جیسے ہی اس کے کمرے میں داخل ہوئی، ملگے جسے اندھیرے نے اس کا استقبال کیا تھا، اس نے ہاتھ سے ٹٹول کے سوئچ بورڈ ڈھونڈنا چاہا اور چند ہی سیکنڈز میں وہ سارے کمرے میں روشنی کر چکی تھی۔ سامنے بیڈ کی طرف دیکھا تو ہارون بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے نیم دراز تھا۔ اس کو دیکھ کے گہری سانس بھرتی وہ قدم قدم چلتی بیڈ تک آ رہی تھی۔ ہارون آنکھیں موندے اس کے قدموں کی چاپ سن رہا تھا۔ اس کے دل کو سکون مل رہا تھا، نہ جانے کیوں اس نے آتی اندھیرے ختم کر دیے تھے۔ کیوں اس کی موجودگی ہارون کی دنیا روشن کرتی تھی؟ کیسے ہو؟ یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ اس کے قریب بیٹھی اس کو تشویش سے دیکھتی ہوئے بولی تھی۔ کیوں؟ اس کا بولنا جسم کی غذا کا کام کرتا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، اس پارٹ لہجے میں بولا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ یہ سب کیسے ہوا؟ تم جاؤ حالے، مجھے ضرورت نہیں کسی کی۔ تم سب میرے ساتھ یہی کرتے ہو، میری کسی کو ضرورت نہیں۔ پاپا ماما تم سب ایک جیسے ہو، کسی کو مجھ سے پیار نہیں ہے، کسی کے لیے ضروری نہیں ہوں میں۔ وہ دبا دبا سے چلایا تھا۔ اس کا دل دکھا تھا۔ حالے کئی سالوں سے اس کے ایسے خود ترسی بھرے جملے سنتی آئی تھی، لیکن اب بس۔ ہارون کب تک اس طرح سے کرتے رہو گے؟ آج بتا ہی دو، تمہیں کیا لگتا ہے اس طرح بچے بننے سے تمہیں محبت مل جائے گی؟ بچپن میں اپنے بابا کے لیے یہ سب کرتے تھے اور اب پتہ نہیں کیوں۔ کیا وہ واقعی اس کیوں کا جواب نہیں جانتی تھی؟ گرو اپ ہارون، اس طرح بھیک ملتی ہے محبت نہیں۔ کیا تم نے کبھی سڑک کے کنارے کھڑے بھیکاریوں کو دیکھا ہے؟ پھٹے پرانے کپڑے، مفلس حال، فاقہ زدہ شکلیں، رحم کی بھیک مانگتے، اللہ کے واسطے دیتے، جھڑکیاں دینے پہ بھی سامنے سے نہ ہٹنے والے۔ ذرا سی بھیک ملنے پہ وہ لوگ وہاں سے ہٹ تو جاتے ہیں، لیکن تم نے کبھی ان کے چہرے پہ خوشی دیکھی ہے؟
وہ خوش نہیں ہوتے ہارون، ان کا حرص ختم نہیں ہوتا، کیونکہ بھیک ضرورت پوری کرتی ہے، خوشی نہیں دیتی، بھیک دل نہیں بھرتی۔ وہ بے پر ہی تو گئی تھی۔ اور دوسری طرف کوئی سفید پوش انسان، اس کو اگر کمپنی سے ذرا سا بونس ملے یا فیکٹری سے ذرا سی تنخواہ میں اضافہ ہو جائے تو وہ پھول ہی نہیں سماتا، کیونکہ یہ کام اس نے اپنے وقار کو قائم رکھ کے کیا ہوتا ہے۔ تم اگر بھیک میں محبت چاہتے ہو تو بتاؤ، بننا ہے بیکاری؟ خود کو دیکھو ہارون، اپنا چہرہ دیکھو، بلکہ میں دکھاتی ہوں۔ وہ موبائل کا فرنٹ کیمرہ آن کر کے ہارون کے سامنے کرتے بولی تھی، دیکھو اس میں اپنا چہرہ، کسی فٹ پاتھ کے بھیکاری جیسا لگ رہا ہے یا نہیں؟ بکھرے بال، میلا کچیلا لباس، سوجی آنکھیں اور آنکھوں میں رحم کی بھیک، تم کہیں سے بھی وہ سفید پوش انسان نہیں لگ رہے جس کو بونس میں دی جانے والی تنخواہ سے خوشی ہو۔ پتہ وہ سفید پوش کیوں خوش ہوتا ہے؟ اس لیے نہیں کہ وہ محنت کی کمائی لے رہا ہے، وہ تو اس کی پے ہے، اس کی محنت اس کو تنخواہ کی صورت میں مل رہی ہے۔ بونس انعام ہوتا ہے ہارون، اسی طرح محبت بھی انعام ہے، بھیک نہیں۔ مرد بنو ہارون، مرد۔ تم تو مرد بننا ہی بھول گئے۔ اصل مرد کو اپنا وقار بہت عزیز ہوتا ہے، تمہارے اندر کا بچہ مرتا ہی نہیں ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، آپ اپنے اندر کے بچے کو زندہ رکھو، لیکن جب اس کی ضرورت ہو تب۔ تم آج بھی 2 سال کے بچے کی طرح روتے ہو، تمہیں آج بھی یہی لگتا ہے کہ اگر تم رو گے تو تمہارے پیرنٹس تمہارے لیے تمہارا فیوریٹ کھلونا لے آئیں گے۔ تم خود کیا ہو؟ کیا کیا تم نے زندگی میں؟ میں تمہیں ڈی گریڈ نہیں کر رہی، نہ تمہیں کمتر سمجھتی ہوں، لیکن تم خود کو ویسٹ کر رہے ہو۔ کیوں؟ تاکہ میرے اور اپنے پیرنٹس کے قریب رہ سکو۔ تم اپنی عزت نہیں کرتے، اس لیے تمہیں… وہ بول رہی تھی اور ہارون دم سادے سانس رو کے سن رہا تھا۔ تمہیں کبھی کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوا کسی کے آگے جھکنے سے؟ تم نے کبھی محسوس ہی نہیں کیا کہ تم خود کو ڈی گریڈ کر رہے ہو، کیونکہ تم نے کبھی خود کو کوئی مقام دیا ہی نہیں۔ تم ہارون، تم فیصلہ کر لو کہ تمہیں بھکاری بننا ہے یا اپنا وقار قائم رکھنا ہے۔ باوقار بنو ہارون، باوقار۔ مرد ایسے ہی اچھے لگتے ہیں۔ بولتے بولتے اس کا سانس چڑھ گیا تھا، اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ میں تم سے محبت کرتی ہوں، بہت محبت، لیکن ہر دن یہ بات نہیں بتاؤں گی۔ تمہارا باپ تم سے محبت کرتا ہے، لیکن وہ کاروبار چھوڑ کے تمہارے لیے گھر نہیں بیٹھے گا۔ تمہیں اپنے دل سے محبت کا حرص ختم کرنا ہوگا، ورنہ تم ایک دن سب کھو دو گے۔ ہارون شل سا اس کو دیکھے جا رہا تھا، اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ کچھ بول سکے۔ اس کو لگ رہا تھا اس کی زبان مفلوج ہو گئی ہے۔ ایک ایسا آئینہ تھا جو آج حالے نے اس کو دکھایا تھا۔ اس آئینے میں اگر ہارون شاہد خود کو دیکھے تو اپنی عزت نہ کرے۔ کیا وہ محبت پانے کے لیے بھیک مانگنے لگ گیا تھا؟ کیا وہ ساری عمر بھیک میں ملی محبت کے سہارے جیے گا؟ کیا وہ کبھی اپنی عزت نہیں کر سکے گا؟ کیا محبت عزت اور وقار سے زیادہ ضروری ہے؟ دونوں کے درمیان ہولناک خاموشی کا وقفہ آیا تھا۔ حالے اب اس کے قریب سے اٹھ کے کھڑکی کے پاس کھڑی ہو گئی تھی، لیکن ہارون کی نظریں اب بھی اسی نقطے پہ جمی تھیں۔ اس کو اب بھی لگ رہا تھا حالے اس کے سامنے بیٹھی ہے۔ قریب 10 منٹ کے بعد اس کو حالے کی آواز اپنی سماعتوں پہ دستک دیتی سنائی دی۔ تم کل مجھ سے ملنے آئے تھے؟ وہ اب خود کو قدر پرسکون کر چکی تھی، تبھی عام سے لہجے میں پوچھا تھا۔ کاش یہ کہہ دے کہ میں نہیں آیا تھا، حالے نے دل سے دعا کی تھی۔ ہاں آیا تھا، تم سفیر سے بات کر رہی تھی تو میں واپس آ گیا۔ اس نے سچ بولا تھا، لہجہ اب کسی بھی قسم کے جذبات سے آری تھا، چہرہ سپاٹ۔ حالے فیصلہ نہیں کر سکی کہ اس نے کچھ سنا تھا یا نہیں۔ حالے چپ تھی، وہ کچھ بولی نہیں تھی، کچھ بولنے کو تھا کیا؟ ہارون، سفیر نے مجھے پرپوز کیا ہے۔ چند لمحوں بعد حالے اپنی تمام تر ہمت جمع کر کے بولی تھی۔ ہارون نے زخمی نظروں سے اس کو دیکھا تھا۔ اف، یہ نظریں، کیا نہیں تھا ان میں؟ درد، تکلیف، محبت۔ میں نے سن لیا تھا۔ اس نے حالے پر سے نظریں ہٹا لی تھیں۔ وہ اب کھڑکی کی طرف دیکھتا بولا تھا، میں نے ان کو ہاں کہا ہے۔ ہارون کو لگا تھا کسی نے اس کا دل برچھی سے کاٹ دیا ہو، درد حد سے سوا تھا۔ میں یہ بھی جانتا ہوں۔ وہ نہیں جانتا تھا اس نے یہ الفاظ کیسے ادا کیے تھے۔ وہ چیخنا چاہتا تھا لیکن زبان مفلوج تھی، چیزیں توڑنا چاہتا تھا لیکن ہاتھ بے جان تھے۔ وہ یہاں سے اٹھ کے بھاگ جانا چاہتا تھا، لیکن وہ بیٹھا تھا خود پہ ضبط کر کے، دل پہ جبر کر کے۔ تمہیں کیسے پتا؟ میں تمہاری آنکھیں پڑھ سکتا ہوں حالے۔ وہ اب بیڈ شیٹ کی ڈیزائن پہ انگلی پھیرتا بولا تھا۔ تمہیں برا تو نہیں لگا کہ میں نے تمہیں کل کیوں نہیں بتایا؟ اس کے لہجے میں وسوسے تھے۔ مجھے کیوں بتاتی؟ کوئی کسی کو نہیں بتاتا کہ اس کی دنیا لٹ چکی ہے۔ کوئی کسی کو نہیں بتاتا کہ اس کا سانس لینا اب دوبھر ہوگا۔ کوئی کسی کو نہیں بتاتا کہ اب اس کا دل ویران جنگل رہے گا۔ کوئی کسی کو نہیں بتاتا کہ اب وہ ساری عمر ایک آدھی ادھوری زندگی جیے گا اپنی محبت کے بغیر۔ کوئی کسی کو یہ نہیں بتاتا کہ اب اس کے جسم سے روح نکالی جائے گی، لیکن وہ یہ سب صرف سوچ ہی سکا تھا۔ جب بولا تو بس اتنا، نہیں مجھے پتا تھا تم مجھے خود آ کر بتاؤ گی، اتنا تو یقین تھا مجھے ہماری دوستی پہ۔ ہارون، جو دل میں کہہ دو، میں سن رہی ہوں۔ اس طرح کیوں خود کو تکلیف دے رہے ہو؟ ناراض ہو تو چلاؤ، اداس ہو تو مجھ سے بات کرو، میں دوست ہوں تمہاری۔ اس کے لہجے میں بے بسی سی تھی۔ ایک لمحے کو ہارون نے سوچا، لعنت ڈالو وقار پہ، مٹی ڈالو اپنی عزت پہ۔ حالے اگر بھیک ہے تو بھیک ہی صحیح، کم از کم میرے ساتھ تو ہوگی، لیکن بس ایک لمحے کو۔
میں ٹھیک ہوں حالے، تم پریشان مت ہو، کوئی بات ہوگی تو ضرور بتاؤں گا۔ وہ تم لوگوں نے آگے کیا سوچا ہے؟ یہ سوال اس نے اپنا وقار قائم رکھنے کو پوچھا تھا، لیکن دل کے ٹانگے گویا اکھڑ سے گئے تھے۔ سفیر بات کریں گے چچی سے اور میں بابا سے، پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ تو یہ تمہارا پروپوزل ہے، سب ماموں نے بات کی امی اور بابا سے۔ اب اس شوشے سے جان چھڑواؤں گی تو آگے کا کچھ سوچیں گے۔ مسئلہ ہارون کا رشتہ مسئلہ ہے۔ تم سفیر سے پیار کرتی ہو؟ یہ سوال اس کی رگوں سے خون نچوڑ گیا تھا، اس کا گلا خشک ہو گیا تھا۔ اس نے سائڈ ٹیبل سے پانی کا گلاس اٹھانا چاہا جب حالے نے اٹھ کے جگ سے پانی نکالا اور گلاس اس کی طرف بڑھایا۔ ہارون ایک ہی سانس میں سارا پانی پی گیا تھا، اس کا جسم کانپ رہا تھا، اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے ابھی تو بس سوال کیا تھا، جواب کی اذیت تو ابھی باقی تھی۔ پیار کا تو نہیں پتا، لیکن وہ جب میرے سامنے ہوتا ہے میرے دل کو سکون ملتا ہے۔ وہ جب بولتا ہے نا تو میرے کانوں کو سیراب کرتا ہے۔ ہارون نے بیڈ شیٹ کو زور سے مٹھی میں بھینچ لیا تھا۔ میں اس کے ساتھ خود کو محفوظ سمجھتی ہوں۔ مجھے سننا ہوگا، مجھے اپنا وقار رکھنا ہوگا۔ وہ اگر مجھ سے رخ پھیر لے تو میرا دل کٹنے لگتا ہے۔ اب مجھے لگتا ہے کہ میرا اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ ہارون کا دل چاہا تھا وہ اس کے منہ پہ ہاتھ رکھتے، لیکن ہائے رے یہ وقار۔ اگر یہ محبت ہے تو ہاں، مجھے اس سے محبت ہے۔ وہ آنکھوں میں چمک لیے جذب کے عالم میں پوچھ رہی تھی۔ ہارون شاہد کا دل ٹوٹا تھا اعتراف سن کے۔ اور میں کہاں ہوں ان سب میں؟ میں تم سے بھی بہت محبت کرتی ہوں ہارون، تم میرے لیے بہت خاص ہو، تم بیسٹ فرینڈ ہو میرے۔ ہم ساتھ ہنسے ہیں، ساتھ روئے ہیں، کھیلے ہیں، گرے ساتھ ہیں، اٹھے ساتھ ہیں۔ تم میرا کمفرٹ زون ہو، میں تمہیں کبھی بھی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی۔ سفیر تو صرف محبت ہے، تم سے تو 1000 تعلق ہے میرے۔ وہ دل سے بولی تھی، اس کے لہجے میں بس خلوص تھا۔ کاش وہ اس کی محبت ہوتا، باقی سب کچھ نہیں۔ خیر وہ تمہاری ڈائن چچی کو منانا بہت مشکل ہے، خون چوس لے گی، وہ اپنا بھی اور تمہارا بھی، لیکن مانے گی نہیں، لکھوا لو۔ وہ مسکرا کے بولا تھا۔ ہٹو بدتمیز، ساس ہے میری، حالی نے اس کو دھمکا جوڑا تھا۔ ہاں ڈائن ساس *+ تو اب سلطان منزل میں لگا کرے گا، لوگ دور دور سے آئیں گے، یہ کہ آج سالن میں نمک زیادہ ہونے پہ پھٹا ہوا ہے یا پھر چچی کا نیا سوٹ جلنے پہ۔ حالے کو سفیر نے 2 ہاتھ لگائے ہیں۔ وہ مسکراہٹ دبائے حالے کے مستقبل کا خوفناک نقشہ کھینچ رہا تھا۔ اللہ ہارون، تمہارے منہ میں خاک بلکہ پورے تھر کے صحرا کی ریت ہو، کالی زبان والے، منہ بند رکھو اپنا۔ وہ بس غصے کی تیز ہیں، باقی وہ بہت سویٹ ہیں، اور سفیر مجھ پہ ہاتھ اٹھانا تو دور، اونچی آواز میں بات بھی نہیں کر سکتے۔ اس کے لہجے میں مان تھا۔ سفیر کا نام اس کے منہ سے سن کے ہارون کا دل کرچی کرچی ہو رہا تھا۔ چلو دیکھیں گے حالے بیگم۔ خیر تم آرام کرو، میں گھر جا رہی ہوں، لیٹ ہوں کافی۔ وہ جانے کو اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر رک جاؤ۔ اس کی گرے آنکھوں میں ایک آس سی تھی۔ میں کل صبح آؤں گی سفیر کے ساتھ۔ وہ اپنے ہاتھ کی بند مٹھی اس کی مٹھی سے ٹکراتی ہوئی بولی تھی۔ اوف یہ سفیر۔ ہارون نے کرب سے آنکھیں میچ لی تھیں۔ حالے دروازے کی طرف بڑھ گئی تھی، اس سے پہلے وہ باہر نکلتی ہارون کی آواز نے اس کو روک لیا تھا۔ جو کچھ تم نے تھوڑی دیر پہلے کہا وہ اس لیے تھا نا کیونکہ مقابل تم ہو؟ اس کے لہجے میں طنز سا تھا۔ حالے چند لمحے خاموش رہی تھی اور پھر مڑے بغیر بولی تھی، نہیں وہ سب اس لیے کہا کیونکہ تم میرے دوست ہو، مقابل کوئی بھی ہوتا میں یہی کہتی، میں تمہیں تمہارا وقار اور عزت عزیز رکھنے کا کہتی۔ وہ مڑی نہیں تھی، کہہ کے چلی گئی تھی اور اپنے پیچھے ہارون شاہد کو پتھر کا بت بنا گئی تھی۔ ممی کدھر ہیں آپ؟ ممی کدھر ہیں آپ؟ سفیر اپنی الماری میں منہ دیے ممی کو آوازیں دیے جا رہا تھا۔ جب مہر ماں وہاں سے گزری، سفیر کی آواز کم، چیخیں زیادہ سن کر مہر اس کے کمرے میں چلی گئی تھی۔ کوئی چیز چاہیے آپ مجھے بتا دیں، اس نے آفر کی تھی۔ یار میری ایک شرٹ تھی، لاسٹ ٹائم جب میں آیا تھا تب یہیں رکھی تھی، اب مل کے ہی نہیں دے رہی، ممی کو بھی کب سے آوازیں دے رہا ہوں، پتہ نہیں کہاں رہ گئی ہیں۔ وہ سخت جھنجھلایا ہوا تھا۔ ممانی جان اپنی کسی دوست کے ساتھ لنچ کرنے گئی ہیں، مجھے بتا دیں کس کلر کی شرٹ تھی، میں دیکھ دیتی ہوں۔ وہ الماری کے قریب آ کے کھڑی ہو گئی تھی۔ سفیر کو ہر بات پہ یار کہنے کی بہت عادت تھی۔ لائٹ پرپل کلر کی تھی، میں نے ایک دفعہ بھی نہیں پہنی، بلکہ ویٹ میرے پاس پک بھی ہے، آن لائن آرڈر کی تھی فرحان نے سب فرینڈس کے لیے۔ مل جائے گی، اور کیا بچوں والے شوق ہیں فرحان کے بھی، ہمیشہ میچنگ شرٹ ہی پہننی ہے۔ سفیر تب تک تصویر ڈھونڈ چکا تھا، اب اس نے موبائل مہر کے آگے کیا تھا۔ یہ دیکھو یہ ہے۔ مہر نے آنکھیں سکیڑ کے چند سیکنڈ اس تصویر کو دیکھا تھا اور پھر وہ ہنستی ہی چلی گئی۔ منہ پہ ہاتھ رکھ کے زور زور سے وہ بس ہنسے جا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں پانی بھر گیا تھا لیکن وہ ہنسے جا رہی تھی۔ کیا کوئی دورہ پڑ گیا تمہیں جو ایسے ہنس رہی ہو؟ سفیر دانت پیس کے بولا تھا۔ یار بند کرو ہنسنا مہر، اب بس چپ کر جاؤ، وہ کوفت سے بولا تھا۔ اوکے آئی ایم سوری، وہ اپنی آنکھوں سے پانی صاف کرتی بولی تھی۔ یہ شرٹ حالے نے بخش، وہ گھر کی کل وقتی ملازمہ زینت کا بیٹا تھا جس کی پڑھائی کا ذمہ حالے نے لے رکھا تھا، کو دے دی تھی اس کی فیئر ویل پارٹی پہ پہننے کے لیے۔ سفیر میرے پیٹ میں درد ہو گیا ہنس ہنس کے۔ وہ پیٹ پہ ہاتھ رکھے صوفے پہ بیٹھ گئی تھی۔
کیا مطلب ہے بخش کو دے دی؟ لیکن کیوں؟ وہ اب الجھا ہوا تھا۔ لاسٹ ویک اس نے آپ کو کال کر کے پوچھا تھا نا آپ کی کوئی شرٹ ہے جس کو آپ استعمال نہ کرتے ہوں، آپ نے اس کو کہا تھا لیوینڈر کلر کی شرٹ لے لو آپ کی وارڈروب سے، تو اس نے لے لی۔ مہر اب بھی ہنس رہی تھی۔ میں نے لیوینڈر کلر کہا تھا، یہ لائٹ پرپل ہے، وہ صدمے سے بولا تھا۔ جیسے آپ کو نہیں پتہ حالے کو کلرز کی کتنی پہچان ہے۔ یہ 75,000 کی شرٹ اب بخش پہن کے گھومے گا؟ وہ اب بھی شوق میں تھا۔ مجھے نہیں پتہ تھا کہ حالے کلر بلائنڈ ہے، خیر تم کوئی شرٹ اور نکالو گی پلیز؟ جی میں نکال دیتی ہوں، فریش ہو جائیں۔ تم بہت اچھی ہو مہر، سچ میں۔ ویسے یہ حالے ہے کہاں؟ وہ ہارون سے ملنے گئی ہے، آتی ہوگی، کال کی تھی میں نے تھوڑی دیر پہلے۔ اچھا ٹھیک ہے، ممی کو بتا دینا میرا ایک بزنس ڈنر ہے، رات کو میں دیر سے آؤں گا۔ اوکے کہہ دوں گی۔ مہر اپنی مخصوص مسکراہٹ سے اس کو جاتا دیکھتی رہی۔ رات کے 8 بج چکے تھے۔ حالے اپنے کمرے میں بیٹھی نوٹس بنا رہی تھی۔ اس نے زرد شارٹ شرٹ کے ساتھ وائٹ ٹراؤزر پہن رکھا تھا۔ پاس بیٹھی مہر ماں کسی کتاب کے مطالعے میں غرق تھی۔ حسن صوفے پہ آڑا ترچھا لیٹا تھا۔ یوسف صاحب نے رات کے کھانے پہ بھی حالے کو بلانا چاہا، لیکن وہ شائستگی سے انکار کر کے اپنے کمرے میں چلی آئی تھی۔ ہیلو انڈے کی زردی، حسن کی تپا دینے والی آواز سن کے وہ بری طرح جھنجھلائی تھی۔ کیا ہے حسن غلام، کیوں چین سے نہیں بیٹھنے دے رہے کہیں؟ تم چاہتے کیا ہو آخر؟ میں بابا کے پاس جاؤں گی اب شکایت لے کے، پڑھنے نہیں دے رہا یہاں کوئی۔ وہ آدھے گھنٹے سے یوں ہی حالے کو تپا رہا تھا۔ میں تو بس یہ پوچھ رہا ہوں ہارون بھائی کیسے ہیں اب؟ پچھلے آدھے گھنٹے سے تم یہی تو پوچھ رہے ہو، اور اب اگر میرے اس قیمتی جوڑے کی وجہ سے تم نے مجھے انڈے کی زردی بلایا تو اس پرکٹی کا نمبر بابا کو دے دوں گی۔ وہ باقاعدہ انگلی اٹھا کے اس کو وارن کرتی بولی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، نہیں کہتا کچھ، بس تم مجھے 10,000 دے دو، میں یہاں سے چلا جاتا ہوں، وہ جیسے احسان کرنے والے انداز میں کہہ رہا تھا۔ مہر ماں کو جیسے ان دونوں سے غرض ہی نہیں تھی، وہ سنجیدگی سے اپنے کام میں مگن تھی۔ مجھے لگتا ہے تمہارا نا دماغ خراب ہو گیا، کوئی وزنی پتھر تو نہیں گرا سر پہ؟ شکل تمہاری 10 روپے والی نہیں ہے، اور یہاں تم مجھ سے 10,000 لوگے؟ کیا میرے ماتھے پہ پاگل لکھا ہے جو اب تمہیں پیسے دوں گی؟ پچھلی بار تمہاری مدد کی تھی، اس کا جرمانہ اب تک بھگت رہی ہوں، نکلو یہاں سے، شاباش۔ اس کو انگلی سے باہر نکلنے کا اشارہ کرتے بولی تھی، لیکن حسن پہ کوئی خاطر خواہ اثر نہیں ہوا تھا۔ ٹھیک ہے جیسا تم چاہو، میں پھر اماں کے واٹس ایپ پہ ان کو مدت باجی کی مہندی کی پکس بھیجنے لگا ہوں، جس میں آپ نے وہ پنک دوپٹہ پہن رکھا ہے جو کہ اماں نے آپ کے جہیز کے لیے رکھا تھا۔ کیا کہتی ہیں پیاری آپا؟ وہ دل جلانے والی مسکراہٹ کے ساتھ بولا تھا۔ تم مجھے بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہے ہو؟ حالے کو یقین نہیں آیا تھا۔ اوف، تم دونوں باہر دفعہ ہو جاؤ، پڑھنے دو مجھے۔ مہر نے کتاب سے نظریں اٹھائے بغیر ان دونوں کو ڈپٹا تھا، لیکن وہ دونوں بھی صدا کے ڈھیر تھے، کوئی اثر لیا ہی نہیں۔ نہیں کوشش نہیں کرا، میں تمہیں دھمکا رہا ہوں، وہ ایک لفظ پہ زور دیتے ہوئے بولا تھا۔ آپ دیکھ رہی ہیں اس چھینگی کو، یہ مجھے دھمکی دے رہا ہے، میں اس کو آج زندہ نہیں چھوڑوں گی، آپ اس کو نکال دے باہر، ورنہ آج سے آپ کا ایک ہی بھائی ہوگا، سفیر سلطان، بس۔ بکو مت حالے، سوچ سمجھ کے بولا کرو، جو منہ میں آتا ہے بس بول دیتی ہو، دفعہ ہو جاؤ تم دونوں یہاں سے، دوبارہ نظر نہ آنا مجھے۔ مہر ماں کتاب کو پھینک کے چیختے ہوئے بولی تھی۔ حالے تو حیران نظروں سے بس اس کو دیکھ کے رہ گئی تھی۔ اسے لگا تھا اس کی بہن نے حسن کے مرنے کی بات پہ اتنا ریئیکٹ کیا ہے، وہ نہیں جانتی تھی کہ اس نے خود کے مارے جانے پہ ایسا ریئیکٹ کیا ہے۔ آپ یا ایم سوری، میرا یہ مطلب نہیں تھا، آپ اوور ریئیکٹ کر رہی ہیں، وہ اپنی حیرانی چھپاتی بامشکل بولی تھی۔ حالے میں کہتی ہوں دفعہ ہو جاؤ یہاں سے، وہ پھر چلائی تھی۔ حسن حالے کے بازو کو پکڑ کر تقریباً گھسیٹتا وہاں سے لے گیا تھا اور اپنے کمرے میں لے جا کے اس کو اپنے بیڈ پہ بٹھا دیا، خود وہ اس کے ساتھ بیٹھ گیا تھا۔ حالے اب بھی بے یقین تھی، کیا یہ مہر ماں تھی؟ کام، پرسکون، ہمہ وقت مسکرانے والی، بڑی سی بڑی بات کو بھی پرسکون انداز میں ڈیل کرنے والی، وہ تو آج تک حالے پہ چلائی نہیں تھی، اور ایسا بھی کیا ہو گیا آج؟ آپ ہی کو غصہ آ گیا ہوگا حالے، تم ٹینس مت ہو، وہ ٹھیک ہو جائیں گی صبح تک، فی الحال تم ان کے پاس مت جانا، خواہ مخواہ بات بڑھے گی، ریلیکس رہو تم، پانی لاؤں تمہارے لیے؟ وہ تھوڑی دیر پہلے والے حسن سے بالکل مختلف لگ رہا تھا، اس کی آنکھوں میں اپنی بہن کے لیے فکر تھی۔ میں ٹھیک ہوں، تم جاؤ بچوں کو دیکھو۔ اس کی رنگت متغیر ہو گئی تھی، اس کو بہت برا شوق لگا تھا۔ میں کہیں نہیں جاؤں گا، یہیں ہوں میں اماں کو بلا کے لے آؤں؟ اس کو اپنی عمر کے مطابق یہی حل سوچا تھا۔ چھوڑو، وہ بھی سوئی ہیں، ان کو ڈسٹرب مت کرو، تو ونج فی الحال میں کو اکیلا چھوڑ، میں ڈہاں پہ ویندہ ہے، میں نہیں جاؤں گا کہیں بھی، ادھر ہی ہوں تمہارے پاس، وہ ضدی لہجے میں بولا تھا، اور پھر آرام سے حالے کا سر اپنے کندھے سے لگایا تھا۔ حالے کو اس کے کندھے مضبوط لگے تھے، وہ اس کا بھائی تھا، اس کا ماں جایا۔ میری بہن تو میڈا سائیں، وہ محبت سے بولا تھا۔ حسن کے کمرے سے ذرا دور اگر مہر کے کمرے میں جائیں تو وہ سر ہاتھوں میں دیے نیچے فرش پہ بیٹھی تھی، اس کے چہرے پہ ملال تھا، پوری آنکھوں میں تعصب تھا۔ وہ کیسے اپنے بہن بھائیوں سے ایسے بات کر سکتی ہے؟ رات کا سارا غبار اس نے حالے پہ نکال دیا تھا، پچھتاوا شدید تھا، لیکن حالے کیسے سفیر کو اس کا بھائی بول سکتی ہے؟ کیا وہ بس اتنی سی بات پہ اپنی بہن کو ڈانٹ سکتی ہے؟ وہ اپنی سوچوں میں غرق تھی جب اس کو سفیر کی کال موصول ہوئی۔ اس نے بے دلی سے کال اٹینڈ کی تھی، جبکہ دوسری طرف وہ حشاش بشاش سا تھا۔ کیا کر رہی ہو کزن؟
کچھ نہیں، بس بیٹھی ہوں، وہ لہجے کو نارمل رکھتے بولی تھی۔ تو پھر کیا خیال ہے، کھانا کھایا جائے ساتھ؟ میں کھا چکی۔ وہ اب بھی بے دل تھی۔ کافی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس نے ہار نہیں مانی تھی۔ جیسا آپ چاہیں، وہ تھکے تھکے سے انداز میں بولی تھی۔ سفیر کی بات وہ نہیں ٹال سکتی تھی، اس کو اندازہ ہو گیا تھا۔ تو بلاؤ اپنی بہن کو بھی اور آ جاؤ باہر، میں گیٹ پہ کھڑا ہوں، جلدی آنا۔ وہ لائن ڈسکنیکٹ کر چکا تھا۔ مہر ماں تھکے تھکے قدموں سے حسن کے کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ سلطان منزل کو یوں ہی چھوڑ کے اگر شاہد ولا میں قدم رکھو تو ہارون شاہد کا کمرہ ویسا ہی بوجھل تھا۔ بیٹا ہارون، کیا بات ہوئی تم دونوں کی؟ نوال ہارون کے سرہانے بیٹھی اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ شاہد صاحب بھی اس کے پاس ہی بیڈ پہ بیٹھے تھے، فکر مندی سے اپنی اکلوتی اولاد کو دیکھ رہے تھے۔ اس کی سرمئی آنکھیں اب بھی سرخ اور سوجی ہوئی تھیں۔ ہارون نے یہ آنکھوں کا رنگ اپنے باپ سے چرایا تھا۔ پھپھو آپ کو کال کر کے منع کر دیں گی، آپ خاموشی سے انکار سن لیجئے گا۔ وہ بظاہر نارمل سا بولا تھا، لیکن اس کی آنکھوں کی اذیت اس کے باپ نے دیکھ لی تھی۔ ارے ایسے کیسے انکار کریں گے، ہم نے رشتہ مانگو ہے، کوئی آج کی بات نہیں ہے، یہ 2 سال پہلے سے بات کر چکے ہم، اور تم کل تک تو اس کے عشق میں دیوانے ہوئے جا رہے تھے، آج ایسا بھی کیا ہو گیا؟ کیا کہہ کے گئی ہے وہ؟ سچ سچ بتاؤ۔ نوال غم و غصے میں بولی تھی۔ پاپا پلیز ان سے کہیں بس کر دیں، مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ اس نے جیسے اپنے باپ سے التجا کی تھی، وہ اٹھ کے اس کے پاس آ کر بیٹھ گئے تھے۔ ہارون بھی اٹھ کے بیٹھ گیا تھا۔ پاپا آپ کو یاد ہے جب میں چھوٹا تھا تو آپ مجھے وقت نہیں دیتے تھے، میں شروع سے ہی شدت پسند ہوں، یہ تو سب جانتے ہیں۔ میں جب روتا تھا یا توڑ پھوڑ کرتا تھا تب آپ میرے پاس آ جاتے تھے، ماما میرا خیال رکھتی تھی، مجھے لگا آپ کی توجہ پانے کا یہی طریقہ ہے اور میں ہر دوسرے دن یہی سب کرنے لگا۔ آپ بھی مجھے وقت اور پیار دینے لگے اور ماما نے بھی اپنی ایکٹیویٹیز کم کر لیں۔ میں خوش ہو گیا، سب اچھا جا رہا تھا، لیکن پھر وہ رکا، پھر کہنا شروع کیا، آپ حیدرآباد چلے گئے، مجھے اچھا نہیں لگا اور میں نے وہی سب شروع کر دیا۔ تب پھپھو نے مجھے سمجھایا کہ بیٹا پاپا کو تنگ نہ کرو، ان کا کام ہی ایسا ہے، میری وجہ سے آپ کا حرج بھی ہوتا ہے، یہ بھی بتایا انہوں نے، اور کہا بڑوں کی بات مانا کرو اور صبر کیا کرو۔ میں نے بڑے غور سے ان کی بات سنی اور پورا 1 ہفتہ صبر سے آپ کا انتظار کیا۔ بڑوں کی بات ماننے کو کہا گیا تھا، ماما کی ہر بات مانی میں نے۔ مانی تھی نا ماما؟ وہ رک کے اپنی ماں کی طرف گردن موڑے معصومیت سے پوچھ رہا تھا۔ ہاں میری جان، تم نے مانی تھی، میری ہر بات مانی، وہ نم آنکھوں سے بھیگے لہجے میں بولی تھی۔ اور پھر آپ واپس آ گئے، میں بہت خوش ہوا، آپ ہمیں گھمانے لے گئے اور تب مجھے وہ سائیکل پسند آئی۔ وہ استہزائیہ سا ہنسا۔ آپ نے بولا میں لے دوں گا اور میں نے مان لی آپ کی بات، میں نے کیا صبر، پھپھو کی بات مان لی، لیکن آپ نہیں دلا سکے۔ تب مجھے پھپھو اور آپ کی سب باتیں جھوٹی لگنے لگیں۔ مجھے لگا اگر میں آئندہ بھی چپ رہا تو اس سائیکل کی طرح سب کچھ مجھ سے دور ہو جائے گا، میرے سارے پیارے، آپ، حالے، مما، سب دور ہو جائیں گے مجھ سے۔ کاش آپ اس دن میری بات مان لیتے تو میں ساری زندگی بھکاری نہیں بنا رہتا، میں بھی اپنی عزت کرتا پاپا، میں خود کو مقام دیتا، لیکن آج میں نے اپنا بھرم رکھ لیا ہے۔ ماما میں بھکاری نہیں بن سکا، میں نے وقار رکھ لیا، محبت کو جانے دیا، محبت ویسے بھی جا چکی تھی، میں قید نہیں کر سکتا تھا، کیسے کرتا قید؟ محبت تو جذبہ ہے، انسان تو نہیں، کوئی پرندہ تو نہیں، اس لیے جانے دیا۔ اس کا جانا میرے دل کو مار گیا ہے، لیکن میں بھیک نہیں مانگوں گا۔ ہارون شاہد بھکاری نہیں بنے گا ماما، ہارون شاہد اپنی عزت کرے گا، وقار کو محبت پہ فوقیت دے گا۔ وہ ضبط سے سرخ آنکھیں لیے کہہ رہا تھا۔ نوال اس کو نہیں دیکھ پا رہی تھی، اس لیے روتی ہوئی کمرے سے باہر چلی گئی تھیں۔ پاپا کین آئی ہگ یو، آئی ایم ان پین۔ وہ جس طرح سے کہہ رہا تھا شاید حسین نے اس کو کھینچ کے اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ میرا بیٹا میں تمہارے ساتھ ہوں، تم نے اچھا کیا اس کو جانے دیا، اب تم اس سے نظریں ملا کے بات کر سکتے ہو، اب تم باوقار بن سکتے ہو، تم بھکاری نہیں ہو، تم باوقار ہو میرا بچہ۔ پاپا میرا دل دکھ رہا ہے، بہت تکلیف ہو رہی ہے، برداشت نہیں ہو رہا مجھ سے، میں کیا کروں؟ وہ رو رہا تھا بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کے۔ میں اس کے آگے جھکوں گا نہیں، میں بھیک بھی نہیں لوں گا محبت کی، میں اپنا وقار بھی رکھوں گا، لیکن میرا دل یہ ٹوٹ گیا ہے، میں اس کا کیا کروں؟ میں جب اس کے منہ سے سفیر کا نام سنتا ہوں نا، مجھے ایسے لگتا ہے جیسے کسی نے کوڑا مارا ہو، بہت درد ہوتا ہے، بہت زیادہ۔ وہ کہیں سے بھی 24 سالہ لڑکا نہیں لگ رہا تھا، وہ 1-2 سال کے بچے کی طرح روتے ہوئے اپنے باپ کو جیسے شکایت کر رہا تھا۔ پاپا اللہ مجھے صبر دے گا نا؟ اس نے اپنے باپ سے الگ ہوتے ہوئے پوچھا تھا۔ بہت زیادہ صبر دے گا وہ تمہیں، تم سو جاؤ ہارون، تمہیں آرام کی ضرورت ہے، وہ اس کو لٹاتے ہوئے بولے تھے۔ ان کے بیٹے کے اعصاب کمزور تھے، بچپن سے وہ ذرا سی باتوں کو دل سے لگا لیتا تھا اور کئی دن یا تو اس بات سے اداس رہتا یا پھر غصہ کر کے یا چیزیں توڑ کے اپنی ناراضگی ظاہر کرتا۔ آج اپنے بیٹے کو اس حالت میں دیکھ کے ان کو لگا تھا کہ ہارون تو کبھی بڑا ہوا ہی نہیں، وہ تو اندر سے وہی ڈرا سہما سا بچہ ہے جیسا کہ اپنے جڑواں بھائی کی موت کے بعد تھا، بالکل ویسا۔ آج ان کو یہ 24 سالہ ہارون ایک بار پھر وہی 10 سالہ ہارون لگا تھا جس نے اپنی ایک غلطی کی وجہ سے اپنے بھائی کو کھو دیا تھا۔ وہ تب بھی اتنا ہی ڈرا اور سہما ہوا تھا جیسا کہ آج۔
کاش ہارون شاہد سے وہ غلطی نہ ہوئی ہوتی۔ حالے باہر آ جاؤ، سفیر انتظار کر رہے ہیں ہمارا۔ مہر ماں کمرے کے دروازے سے جھانکتے متوازن لہجے میں بولی تھی۔ اس کے ایک ہاتھ میں میرون کلر کی شال تھی۔ لہجہ ایسا تھا جیسے بھی تھوڑی دیر قبل ان کے درمیان کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ حسن دونوں کو باری باری دیکھ رہا تھا، جبکہ حالے چند لمحے اس کی آنکھوں میں دیکھتی رہی، اور جب بولی تو اس کی آواز سر تھی۔ میں نہیں جاؤں گی، آپ نے جانا ہے تو جائیں۔ اس نے کوئی ایسی بھی بات نہیں کی تھی جو آپ ہی کو اتنا غصہ آ جائے۔ تم چاہتی ہو میں معافی مانگوں؟ وہ بازو سینے پہ لپیٹے سکون سے بولی تھی۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کہا، میں نہیں جاؤں گی مطلب نہیں جاؤں گی۔ اسی وقت حسن چپکے سے اٹھ کے الماری سے اپنی شرٹ نکال کے باتھ روم میں گھس گیا تھا۔ مہر اپنے اسی پرسکون انداز میں قدم قدم چلتی اس کے قریب بیڈ پہ بیٹھ گئی تھی۔ حالے نے رخ موڑ لیا تھا۔ آئی ایم سوری اینڈ آئی مین اٹ۔ اس کے لہجے میں معذرت تھی۔ اس نے نرمی سے حالے کا بازو پکڑ کے اس کو کھڑا کیا تھا۔ ہاتھ میں پکڑی شال اس کے کندھوں پہ پھیلائی تھی۔ حالے گویا بت بن چکی تھی۔ تبھی حسن باتھ روم کے دروازے سے نمودار ہوا تھا۔ اس نے اب دوسری شرٹ پہن رکھی تھی، بال سلیقے سے بنے ہوئے تھے۔ میں تو تیار ہوں، چلیں؟ دونوں نے گھور کے اس کو دیکھا تھا۔ کیا مطلب میلو ڈرامہ ختم نہیں ہوا ابھی تک؟ اس کے لہجے میں حیرت تھی۔ کڑوے گھریلے تم کس خوشی میں تیار ہو کے آئے ہو؟ تمہارا ولیم ہے جو یہ اچھی گلابی شرٹ پہن کے گھومنے نکلے ہو؟ حالے کمر پہ ہاتھ رکھے دانت کچکچاتے ہوئے بولی تھی۔ لیکن یہ تو پنک ہے ہی نہیں، یہ تو پیچ کلر کا شیڈ ہے۔ ہاں لاڈ صاحب سے غلطیاں نکلوا لو۔ اچھا بس چلو، اب سفیر جم گیا ہوگا باہر، مہر نے بیچ بچاؤ کرواتے ہوئے کہا تھا، اور آگے بڑھ کے حالے کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ وہ اپنی بہن کا بڑا ہوا ہاتھ نہیں جھٹک سکتی تھی، یہ طے تھا، اور جب وہ معاف کر دیتی تھی تو بس کر دیتی تھی۔ دل میں بغض اور انات کو جگہ دینے والوں میں سے نہیں تھی وہ۔ اس کا ماننا تھا کہ کسی کو معاف کرو تو دل سے اور اتنے خلوص سے کرو کہ جب اس کو معاف کر دو تو دل میں کوئی میل نہ بچے، اور اگر بچتا ہے تو اس کو معاف کرنے کی اداکاری بھی نہ کرو۔ تھوڑی دیر بعد وہ سلطان منزل سے باہر آ گئے تھے۔ مہر نے گھر میں پہلے ہی بتا دیا تھا۔ باہر نکل کے انہوں نے سفیر کو کار کے بونٹ پہ دیکھا تھا۔ وہ موبائل پہ کچھ دیکھ رہا تھا، ان کو دیکھ کے نیچے اتر آیا۔ اس نے بلیک ٹی شرٹ کے ساتھ بلیک ہی پینٹ پہن رکھی تھی۔ وہ سادہ سے حلیے میں بھی حالے کے دل کو دھڑکا گیا تھا۔ وہ تینوں بھی گاڑی کے پاس آ گئے تھے۔ مہر فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول کے اندر بیٹھ گئی تھی۔ حسن اور حالے پچھلی سیٹ پہ چلے گئے تھے۔ جب بھی سفیر کے ساتھ انہوں نے کہیں جانا ہوتا تھا، مہر آگے ہی بیٹھتی تھی۔ ایک استحقاق سا تھا اس کے انداز میں، جیسے یہ جگہ اسی کی ہے۔ وہ کبھی معراج، شمس، حتیٰ کہ یوسف سلطان کے سامنے بھی آگے بیٹھنے سے نہیں ہچکچائی تھی۔ آج بھی وہ اسی حق کے ساتھ سفیر کے ساتھ والی سیٹ پہ بیٹھ چکی تھی۔ بہت بہت مہربانی آپ دونوں کی جو باہر نکلنے کی زحمت کی۔ بندہ ناچیز کو اپنی آمد کا شرف بخشنے کا شکریہ، وہ جلے کٹے انداز میں بولا تھا۔ میں تو کب کا تیار تھا بھائی، یہ ان دونوں نے ہی دیر لگائی ہے اپنے میک اپ کے چکر میں۔ لکھوا لیں آپ 2-2 کلو میک اپ تو ضرور تھوپا ہوگا۔ کیوں بھائی، کیا کہہ رہے یہ؟ سفیر نے مسکراہٹ ضبط کرتے ہی پوچھا تھا۔ بچے ہمارے لیے بنا ہے تو ہم نہیں لگانا ہے نا، تمہیں چاہیے تھا تو بتا دیتے، تمہارے بھی گالوں اور ہونٹوں پہ ٹینٹ لگاتی اور آنکھوں پہ لائنر، کیوں لگانا ہے؟ مہر نے بھگو کے ماری تھی۔ حالے کی لبوں پہ شیطانی مسکراہٹ آئی تھی۔ اس نے سر سیٹ کی پشت پہ ٹکا دیا تھا، جیسے کلیجے تک ٹھنڈ اترتی محسوس کی ہو، جبکہ حسن تو تل ملاتا رہ گیا تھا، لیکن کچھ بول بھی نہیں سکتا تھا۔ حالے کی بات الگ تھی، لیکن وہ مہر کے ساتھ ادب کے دائرے میں ہی رہتا تھا۔ دیکھو مہر، یہ بہت پرسنل اٹیک تھا، میرے چھوٹے بھائی پہ کچھ تو خیال کرو یار، اس کو دیکھو غور سے اور بتاؤ بھلا، وہ جتنا مرضی میک اپ کر لے شکل تو وہی رہے گی نا، چھیلے ہوئے آلو جیسی۔ سفیر بھی کہاں باز رہا تھا، اور بس حالے کے اندر کی بڑی بہن جاگ چکی تھی۔ خیر ویسی بھی کوئی بات نہیں، اتنا ہینسم ہے میرا بھائی، اس کو کیا ضرورت میک اپ کی، اور چھیلا ہوا آلو بس میں کہہ سکتی ہوں اور کوئی نہیں، حالے نے گویا اعلان کیا تھا۔ حسن کی آنکھیں چمک اٹھی تھیں۔ اماں صحیح کہتی تھیں، حالے حسن کی دوسری ماں ہے۔ وہ بالکل دیسی ماؤں کی طرح ہر وقت حسن کے کھانے پینے کا خیال رکھتی تھی، لیکن اس کو ذلیل کرنا بھی اپنا فرض سمجھتی۔ لیکن جو ہی کوئی بھی اس کے سامنے یا اس کی پیٹھ پیچھے حسن کے بارے میں کچھ کہتا، وہ اس کا دفاع کرنے پہنچ جاتی۔ اچھا بابا نہیں کہتے کچھ آپ کے بھائی کو، یہ بتائیں کیا کھائیں گے آپ سب؟ سفیر کو حالے کی عادت بہت پسند تھی۔ وہ عام لڑکیوں کی طرح ہر بات پہ ہاں میں ہاں نہیں ملاتی تھی، بلکہ اپنا موقف پیش کر کے اگلے کو لاجواب کرتی تھی۔ آئس کریم کھا لیتے ہیں، مہر کی طرف سے جواب آیا تھا۔ جو بھی آپ سب کھانا چاہیں بتا دیں، ٹریٹ میری طرف سے ہے۔ اگر یہ ٹریٹ آپ کے واپس آنے کی خوشی میں ہے تو آپ ہمیں ٹرخانے کی کوشش مت کریں، حالے بولی تھی۔ ارے نہیں، وہ ٹریٹ قرض رہی مجھ پہ، یہ تو بس ویسے ہی تم سب کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے۔ وہ یہ نہیں کہہ سکا کہ بس تمہارے ساتھ وقت گزارنے کے لیے۔ چلیں پھر پزا کھلا دے اور بروسٹ، حسن نے اپنی پسند بتائی تھی۔ نہیں مجھے تو اسپرنگ رولز اور فرائیڈ چکن کھانا ہے، حالے نے بھی فرمائش کی تھی۔ اور مہر تم؟ جو آپ کھلا دیں، مہر نے کندھے اچکائے تھے۔ تم خود بتاؤ نا، ظاہر ہے کچھ تو فیوریٹ ہوگا تمہارا بھی۔ دیکھو حسن اور حالے نے بھی اپنی پسند بتائی ہے، اپنی رائے دینا سیکھو لڑکی، سفیر نارمل سا بولا تھا، جبکہ مہر ماں کے چہرے پہ سایہ سا لہرایا تھا۔ چچی نے کہا تھا کہ سفیر کو وہ لڑکیاں بالکل پسند نہیں جو ہر بات پہ اپنی رائے دیتی رہیں۔ بچوں کے لیے بیف برگر لے آئیں، حسن نے اس کی مشکل آسان کی تھی۔ ہاں ٹھیک ہے، یہی لے آئیں، وہ بجے دل کے ساتھ بولی تھی۔
تھوڑی دیر میں وہ چاروں شہر کے ایک بہت بڑے ریسٹورانٹ میں بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ ان تینوں کے لاکھ منع کرنے کے باوجود سفیر ان کو یہاں لے آیا تھا۔ کراچی کا ایسا کوئی ریسٹورانٹ شاید ہی ہو جہاں حالے اور ہارون نے کھانا نہ کھایا ہو۔ کوئی ڈھابہ، کوئی کیفے ایسا نہیں تھا جس کا حالے کو پتہ نہ ہو۔ گھر کا کھانا تو وہ شاذ و نادر ہی کھاتی تھی۔ وہ اپنی ساری پاکٹ منی، ساری سیونگز یا تو کھانے پہ اڑاتی یا ڈائمنڈز پہ۔ کھانا اور ڈائمنڈز اس کی کمزوری تھے۔ وہ اچھا کھانا کھانے کے لیے گھنٹوں کا سفر کرنا بھی برداشت کر لیتی تھی۔ سفیر کو بھی جب کوئی بزنس ڈنر ارینج کرنا ہوتا یا کسی دوست کو کھانا کھلانا ہوتا وہ حالے سے رابطہ کرتا اور آج تک کبھی مایوس نہیں ہوا تھا۔ جبکہ مہر ان سب چیزوں سے بہت دور تھی۔ اسے گھر کا کھانا اور گھر میں رہنا ہی پسند تھا۔ رہا سفیر تو اس کو کھانا کھانے سے زیادہ کھلانا پسند تھا۔ وہ جب بھی اسلام آباد سے واپس آتا حالے لازمی ٹریٹ لیتی اور یہیں ہارون اور اس کا جھگڑا ہو جاتا۔ وہ ہمیشہ ہی کہتا، حالے تمہیں 4 گھنٹے کی ڈرائیو پہ بھی کہیں کھانا کھانا ہو تو مجھے بتاؤ یار، ہم دونوں جائیں گے، میں لے کے جاؤں گا۔ تم اس سفیر کو کیوں بولتی ہو؟ میں مر گیا ہوں کیا؟ مجھے کہو تو میں تمہیں کبھی منع نہیں کرتا، پھر کیوں کرتی ہو ایسا؟ تمہارے پاس اگر اتنے ہی پیسے ہیں تو جا کے کسی یتیم خانے کو دان کر دو، مجھے نہیں ضرورت تمہاری مہربانیوں کی۔ چچا زاد ہے میرا، لوں گی ٹریٹ۔ کاش تم اس چچا زاد کے آگے بھائی لگانا بھی شروع کر دو تو میرے دل کو قرار آ جائے۔ اس ریسٹورانٹ میں بھی وہ ہارون کے ساتھ آ چکی تھی اور یہاں کا کھانا اس کو زیادہ پسند نہیں آیا تھا، لیکن سفیر کو یہ جگہ پسند تھی، سو وہ خود پہ جبر کر کے بیٹھی تھی۔ اسے ہارون شدت سے یاد آ رہا تھا۔ آج پہلی بار تھی جب وہ لوگ اس کے بغیر آئے تھے۔ ہر دفعہ وہ ساتھ آتا تھا۔ سفیر سے لاکھ اختلاف صحیح، لیکن ہارون اس کو اکیلے تو مر کے بھی نہ جانے دے۔ حالانکہ حسن اور مہر بھی ہمیشہ ساتھ ہی آتے تھے، لیکن ہارون کے لیے وہ پھر بھی اکیلی ہی تھی۔ آپ یاپ نہیں کھا رہی تو میں کھا لیتا ہوں یہ بھی۔ حسن کا نادیدہ پن اس کو حال میں کھینچ لایا تھا۔ ہاں بیٹا، پیٹ کی پیاس نے تمہیں بولنا بھی سکھائی دیا، تمہیں تو میں صحیح کھلاتی ہوں، ذرا ہاتھ تو لگاؤ نا میری پلیٹ کو۔ آیا بڑا، خود بھی نہیں کھا رہی ہیں، ہارون بھائی کے خیالوں میں گم ہے، اور پیٹ کی پیاس بھی نہیں، بھوک ہوتی ہے، وہ منہ بنا کر بولا تھا۔ ان دونوں کی لڑائی کو انجوائے کرتا سفیر حسن کی بات پہ ٹھٹکا تھا، جبکہ مہر خاموشی سے اپنی پلیٹ میں چمچ چلا رہی تھی، جیسے اس کو فرق ہی نہیں پڑتا کسی چیز سے۔ کیا مطلب ہارون کو کیوں یاد کریں گی یہ اس وقت؟ وہ پوچھ ہی بیٹھا تھا۔ ہر دفعہ یہ ہارون بھائی کے ساتھ آتی ہے نا، اس لیے، حسن نے جواب دیا تھا۔ حالے نے سفیر کا موڈ خراب ہوتے دیکھ لیا تھا۔ ظاہر ہے وہ ہر جگہ ہمارے ساتھ نہیں آ سکتا، ہم کزنس ہیں، ایک گھر میں رہتے ہیں، اب کیا کہیں بھی جائیں گے تو اس کو بھی ساتھ لانا ہوگا۔ وہ بھی میرا کزن ہے، گھر کا فرد ہے اور میرا بیسٹ فرینڈ بھی۔ آپ اس کو بے شک ساتھ نہ لائیں، لیکن میں جہاں بھی جاؤں گی اس کو یاد کروں گی۔ آپ کیا میرے ذہن پہ بھی پہرے بٹھائیں گے؟ وہ اس انداز میں بولی تھی کہ مہر نے سر اٹھا کے اس کو دیکھا تھا۔ حالے سفیر کا یہ مطلب نہیں تھا، تم غلط سمجھی ہو، وہ بس ایسی بات کر رہے تھے۔ نہیں مہر، اس کو مت ٹوکو، یہ واقعی صحیح کہہ رہی ہے، میری بھی غلطی ہے، ہارون کو پوچھ لینا چاہیے تھا، اوپر سے وہ بیمار بھی ہے، صبح تمہیں یوں نہیں چھوڑنے جاؤں گا تو اس سے بھی مل لیں گے، اوکے؟ وہ سیکنڈز کے اندر خود پہ کنٹرول کر چکا تھا۔ صبح دیکھیں گے، وہ لاپرواہی سے بولی تھی۔ حسن اور مہر تو بس اس کو دیکھ کے رہ گئے تھے۔ سفیر بھی خاموش ہو چکا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ لوگ کھانا کھا چکے تھے، سو گھر کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ سفیر نے دوبارہ حالے سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ گھر تک کا سفر خاموشی سے گزرا تھا۔ گھر پہنچ کے سب اپنے اپنے کمروں کی طرف بڑھ گئے تھے۔ رات کے 12 بج چکے تھے جب حالے کچن میں اپنے لیے کافی بنا رہی تھی۔ وہ کافی بنا کر جیسے ہی کچن سے باہر نکلی، اس کو سامنے فروا کھڑی دکھائی دی۔ یہ شاہی سواری اس وقت کدھر سے آ رہی ہے؟ وہ اپنی زبان پہ کنٹرول نہیں رکھ پائی تھی۔ ویسے تو اس وقت میرا کوئی موڈ نہیں کسی جوابی حملے کا، لیکن میرے منہ لگے بنا آپ کو بھلا نیند کہاں آئے گی؟ تو میں آپ کو بتا ہی دیتی ہوں، یہ شاہی سواری آپ کے ولی عہد شہزادہ سفیر کے ساتھ کھانا کھانے گئی تھی اور تھوڑی دیر پہلے ہی لوٹی ہے۔ اس کی آنکھوں میں کلوہی سی چمک تھی، اس کے لہجے کا مان، ہاں یہی مان اس وقت فروا کو ٹھٹکا تھا۔ بات سنو لڑکی، سفیر بھائی بولا کرو، تم 9 سال بڑا ہے وہ تم سے، اب کوئی بچی نہیں ہو تم جو اس کے نام سے پکارتی ہو۔ اچھا تو یہ بات ہے، پھر تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ نہ ہی میرا دین اور نہ ہی میرے ملک کا قانون ان کو میرا بھائی بناتا ہے، اور رہی آپ تو سارا گھر جانتا ہے کہ حال سلطان آپ کی کتنی سنتی ہے۔ وہ ان کو تپاتے ہوئے بولی تھی۔ یہ 3-4 سال پہلے تک تو تمہیں دین اور قانون بھولا ہوا تھا، اچانک کیسے یاد آ گیا؟ تب تو تم اس کو بھائی بلاتی تھی، تب میں بچی تھی، معصوم سی، کم عمر سی ننھی کلی، اب یہ کام کرنے لگا ہے۔ وہ انگلی سے اپنی پیشانی پہ دستک دیتی کہہ رہی تھی۔ اس نے مجھے غور و فکر کرنا سکھایا، اور جب میں نے تحقیق کی تو مجھے علم ہوا۔ وہ 2 قدم آگے ان کے کان کے پاس جھکی تھی کہ سفیر میرا بھائی نہیں ہے۔ وہ ایک ایک لفظ پہ زور دیتی بولی تھی اور ان کے قریب سے گزرتی اوپر کی طرف چلی گئی تھی۔ پیچھے فروا پیر پٹکتی رہ گئی تھیں۔ وہ بالکل نگین کی طرح زہر اگلتی تھی۔ انہوں نے اعتراف کیا تھا۔ اچھا، میرے خیال سے سیکنڈ ایپیسوڈ کو یہاں پہ اینڈ کر دیتے ہیں۔ مزہ آ رہا ہے، میں تو بہت انجوائے کر رہی ہوں، اور اسپیشلی اب جب سفیر اپنی اماں کو بتائے گا نا حالے کے بارے میں تب مزہ آئے گا۔ اچھا مجھے اب حالے غلط بھی نہیں لگ رہی، اگر اس نے ہارون کو پروپوزل نہیں ایکسیپٹ کیا، وہ کلیئر بھی کرتی تو بھی ہارون نے نہیں ماننا تھا، مطلب وہ ایسا سا بچہ تھا حساس سا کہ اس نے رونا شروع کر دینا تھا، یا پھر وہ ہرٹ ہوتا تو وہ بس اس کو اوائڈ ہی کر رہی تھی ایک طرح سے۔
لیکن میرے خیال سے اوائڈ نہیں کرنا چاہیے. اگر ایسی کوئی سچویشن آ جائے تو آپ کو کلیئر کرنا چاہیے, یا پھر شاید اس کو سفیر کی طرف سے کلیئرٹی نہیں تھی. اگر سفیر نہ اس کو پروپوز کرتا تو وہ ہارون سے ہی شادی کر لیتی, ہے نا, شاید ایسا کچھ سین ہو, کیونکہ ان کا افیئر تو نہیں چل رہا تھا, یہ تو اب اچانک سے بات نکل آئی ہے. تو یہ بھی ٹھیک تھا. ہارون کا بڑا ترس آ رہا ہے مجھے بیچارہ, اور مجھے لگ رہا ہے کہ اس کا بھائی ہوگا وہ عمر حیات. یار عمر حیات کیوں نہیں آ رہا, مجھے اس کے بارے میں جاننے کا بڑا شوق ہے. وہ کون ہے, کیسا ہے, کیونکہ وہ مین لیڈ کا ہے نا, مین کریکٹر ہے, تو وہ کب آئے گا. اور مجھے لگتا ہے وہ عمر حیات نا اس کا بھائی ہوگا, عمر شاہد, ہارون شاہد کا. جڑوا بھائی ہوں گے یہ دونوں, لیکن جڑوا تو ان کی شکل ملنی چاہیے تھی, پر شاید ضروری نہیں ہے نا شکل ملے. اور اب کیا ہوگا, مہر ماں کا بھی مجھے دکھ ہو رہا ہے, وہ کیا کرے گی. خیر ایکسائٹیڈ ہوں میں, دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.